اوکے جی، شیخ الوی بیک، ماشاء اللہ، الحمد للہ. ویلکم بیک حبیبی. گڈ ٹو بی بیک جی. الحمد للہ. آج جو اصل میں یہ جو شو تھا نا، پوڈ کاسٹ تھا، وہ شروع میں جو آئیڈیل پلان واز کہ ہم 3 ہی کریں گے، صحیح بات ہے. لیکن شیخ الوی کی کہ والد صاحب کی وفات کی وجہ سے ہم نے پھر اس کو نا شفٹ کیا. بائی دا وے آج مولانا لک میں کیسے لگ رہا ہوں میں آج؟ الحمد للہ. عالم دین مولانا. تو آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمد للہ. آج پہلی تاخرات ہے. بالکل اس کا بھی میں ذرا نا ایک آپ نا اگر تاخرات بھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ اگر میں نے شرٹ یہ پہن لی ہے نا، فیلر نہیں آتا، تو آئی آلویز ویئر شلوار قمیض کم از کم تاخرات. 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں. کبھی کبھی آپ کو کوئی فیلنگ کریٹ کرنے کے لیے نا، یو ہیو ٹو بلڈ اٹ فرام ان سائڈ سو دیٹ اٹ کمز آن دا آؤٹر سائڈ ایز ویل. اینڈ دا ادر وے از دیٹ یو ویئر اٹ فرام آؤٹ سائڈ سو دیٹ اٹ سیپس ان یور ہارٹ. یس ایگزیکٹلی. تو دونوں وجہ تو کمپلیمنٹ کرتی ہیں پھر، ہے نا. تو کبھی کبھی جب ہارٹ میں وہ فیلنگ نہ آ رہی ہو نا، تو یو ہیو ٹو ایکچولی فیک اٹ. یس نہیں ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فیلنگ کرنا ہے نا، یہ کرنے سے مجھے پرسنلی بہت فرق پڑتا ہے. بہت فرق پڑتا ہے. ایون میں آپ کو تو کبھی کبھار جیسے فجر کی نماز ہوتی ہے نا جی، there was a time بندہ جیسا ہوتا ہے نا، اس ٹائم اکثر لیٹ اٹھتا ہے جلدی سے، کوئی کبھی پجامہ ٹی شرٹس میں چلا جاتا ہے. ہاں، اگر آپ فجر کی نماز اگر تھوڑا سا ٹائم اگر مل جائے نا، آپ اچھے سے اپنی کوئی استری شدہ شلوار قمیض پہن کے ٹوپی شوپی پہن کے آپ جائیں نا، اچھا پرفیوم لگائیں، ہاں پراپر تیار ہو کے جائیں. I tried for a few days. ایک خاص جبہ جو ہے وہ بڑا رف سا تھا، لیکن یہ کہ آئرن کر کے اس کو وائٹ کلر کا میں نے ٹانگ دیا. 2-3 دن میں نے یہ پریکٹس کی. میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ جبہ جو ہے نا، روزانہ فجر کے وقت میں نے ہمیشہ نماز اس میں پڑھنی ہے. آئرن ہوا وہ پرفیوم لگا فیلنگ آئی نا، واللہ بہت فیلنگ آئی. شیخ وائل ابراہیم کہتے ہیں کہ ان کی جو ٹیچر تھے نا، وہ روزانہ فجر سے پہلے نا اپنے کپڑوں کو استری کر کے، اور جیسے ایک آفیشیل میٹنگ CEO کے ساتھ میٹنگ میں جا رہا ہوتا ہے نا، اور کہتے ہیں میں اس آیت پہ عمل کرتا ہوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ زینت اختیار کرو جب مسجد آتے ہو. ہم انفارچونیٹلی it is the state of your belief and your ایمان, how realistically and how actually do you realize this کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہے ہو. اصل میں یہ اگر سمجھ جائے نا، جس طرح ہم کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہوتے ہی ہیں، تو اگر یہ چیز بندے کے ذہن میں آ جائے نا ہر دفعہ مسجد جانے سے پہلے کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اپنے کسی بہت ہی کیجول ویئر اور عجیب طریقے سے بائی دا وے چلا جائے. یا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہم کسی میٹنگ میں جاتے ہیں نا تو تیاری کر کے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یار سفر یہاں سے وہاں جانا تو بیچ میں کہیں بھی رکتے ہوئے نماز پڑھ رہی ہے تو جلدی جلدی پڑھی اور ایک وہ بیچ کی چیز بن جائے. It's all about perspective. تو ہم لوگ نا جیسے وہ جو اپنے کہنا کسی ایکسٹرنل جو چیزیں بڑا میٹر ہوتا ہے اس کا اپنی انٹرنل اس پہ. مطلب جس مسجد میں گرمیاں ہیں، پنکھا بھی نہیں لگا ہوا اور لائٹ گئی ہوئی اور پسینے آ رہے ہیں آپ کو، تو اس میں آپ کی ڈیفینیٹلی نماز پہ افیکٹ ہوتا ہے. یا مچھر بہت زیادہ ہیں، آپ کو مچھر کاٹ رہے ہیں، افیکٹ ہوتا ہے. ویسے ہم لوگوں کا آج کل جو ہماری ممی ڈیڈی ہم لوگ ممی ڈیڈی جو لوگ ہیں نا، ہمیں ہوتا ہے بیک ان دا ٹائم. کچھ لوگوں کا اس کا الٹا افیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ اور ہمبل. یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پہاڑوں میں نماز پڑھتے ہیں نا، ایون پتھر چبھرے ہوتے ہیں لیکن اس کی الگ فیل ہوتی ہے، اس کا الگ مزہ ہوتا ہے کہ اللہ تیرے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو الفردوس الاعلیٰ میں جگہ دے، اللہ کے وسلم کا ساتھ دے اور ان کے درجات بلند کرے، ان کے جو آگے مراحل ہیں ان کے لیے آسانی کرے، اور آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صبر اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور یہ بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو سنس ہمارا ٹاپک بھی آ جائیے، اور ہم نے اس لیے وجہ سے رکھا ہے کیونکہ جو مجھے اور علی بھائی کو ایکسپیرینس ابھی تک نہیں ہوا، آپ نے وہ ایکسپیرینس کیا ہے، پاسنگ اوے آف اے پیرنٹ، جو کہ اتنا قریب، اتنی محبت اور وہ سارا. اور جن لوگوں کو ابھی تک نہیں ہوا، جن کے پیرنٹس لیتے ہیں ان کو تو احساس ہوتا ہے. سو آئی جسٹ وانٹ یو ٹو شیئر دا ایکسپیرینس کہ ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو لوز اے پیرنٹ جس کی آپ نطفے ہیں، جس نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا، ساری زندگی ساتھ کھلایا پلایا سنوارا. سو مطلب یہ نا کافی لوگوں نے مجھ سے اس طرح کا نا پوچھا بھی ہے کہ کیا فیلنگز ہیں، چیزیں ہیں. اور انفیکٹ ہمارے دوست ملک عاشق یاد ہے، ان کی جو فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی، ہم گئے تھے. اور آپ کبھی کسی جانے کلوز کی ڈیتھ ہوتی ہے نا، یو ٹرائی ٹو فیل. اور اکثر ہم سب سوچتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ بھی کبھی ہوگا. ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے جیسے کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہوتے تھے اور سارا کچھ ہوتا تھا. بٹ وہاں پہ جتنا مرضی آپ سوچ لیں، when you actually experience it نا، it is something very different. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک نا میری والدہ اور میں کبھی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ کبھی اور ہمیں ابھی تک یقین نہیں آتا کہ this is actually has یہ ہو گیا ہوا ہے. مطلب جیسی کوئی ایسی سیناری ہوتی ہے نا جہاں پہ نارمل اپنے کوئی ہٹ کے ہوتا ہے،
you kind of forget کہ نہیں ہے مطلب, and then you remember again when the reality sinks in the heart. اور وہ بار بار سنک ان کرتی رہتی ہے آن اینڈ آف. مطلب آج میں اکیلا ڈرائیو کر رہا تھا, کوئی ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی ایسی چیز جو یاد دلائے گی, اینڈ یو اسٹارٹ ٹو تھنک یار سبحان اللہ that person is gone نا. مطلب آپ مطلب واللہ مجھے نا اپنے بھائی صاحب کی جو تدفین کے ٹائم والی اینڈ دیٹ ہاسپٹل مومنٹ, جب ہاسپٹل والوں نے مجھے بتایا, I was the first person to know, میں والد صاحب کو لے کر گیا گاڑی میں ہاسپٹل میں. آپ اکیلے تھے والد صاحب کے ساتھ؟ میرا جو ہمارا سرونٹ, ہم بیکاز والد صاحب گھر میں ہی جسٹ ان کو ہارٹ اٹیک اینڈ فیل ڈاؤن نا, ٹھیک ہے, اینڈ ہی واز انکانشیس. میری مدر نے مجھے بلایا, بھاگے بھاگے گئے ہم لوگ, میں اور میرے سرونٹ, ہم نے ابو کو اٹھایا, ان کو گاڑی میں ڈالا, اینڈ وی رشڈ ٹو علی میڈیکل. تو تھرو آؤٹ ہی واز انکانشیس, انہوں نے کسی لمحے بھی نہیں, اور بالکل موومنٹ ہلکی سی بھی نہیں, کوئی نہیں. بیک ان 2013 ابو کے نا ایگزیکٹلی اس طرح ہارٹ اٹیک ہوا تھا. he's been a heart patient بہت عرصے سے, ٹھیک ہے, بالکل مجھے بتایا. اور 2013 بہت سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا تھا, اور اس میں بھی ایمبولینس میں, while he was in the ambulance he actually جس کہتے ہیں he passed away. مطلب میرے آنکھوں کے سامنے ان کو آکسیجن ماسک لگا and he just fell, مطلب اپنے سائڈ پہ گر گئے, اور ان کی آنکھیں اوپر گئیں, اور انہوں نے رسپونڈ کرنا بند کر دیا تھا فار گڈ 10-15 منٹس. اور ہم ان کو ہاسپٹل پہنچے, ادھر ان کو پھر شاکس لگے چیزیں, اینڈ اللہ کا میں کہتا ہوں that was a miracle, because ڈاکٹرز ہمیں اس ٹائم کھڑے کے نا کہہ دیا تھا کہ نہیں جی نہیں ہو سکتا, he is like gone. مطلب وہ لٹرلی بتا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ٹرائی تو کریں, انہوں نے جھٹکے دیے 2-3 بار, اس کے بعد وہاں سے ہوش میں آئے, وینٹیلیٹر پہ گئے 7-8 سال پہلے کی 2013 کی بات ہے, اینڈ ہی سروائیوڈ. اور ڈاکٹرز نے یار ہمیں جو باتیں بتائیں آپ کی سوچو, انہوں نے کہا یار ان کو اتنا سا بھی ہارٹ اٹیک ہوا نا, ان کی ہارٹ کی تو حالت ہی کوئی نہیں ہے جی, اتنا سو یہ گئے, اتنا سو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ یہ کر سکتے نہ وہ. سبحان اللہ 8 years have passed away, he was still driving, اپنی گاڑی بھی تو چلا رہے تھے. اللہ اکبر, ٹھیک ہے, اپنے کام وہ ابھی تک سارے خود کر رہے تھے. تو جب میں ان کو گاڑی میں لے کے جا رہا تھا, نہیں لکھا ہوا تھا ان کا, نہیں لکھا ہوا تھا نا, اس رمضان کو لکھا ہوا تھا. تو جب میں یہ لے کر جا رہا تھا نا میڈیکل, تو میرے ذہن میں بار بار وہ مومنٹ یاد آتا تھا کہ یار مے بی دیر از ہوپ نا, کہ ایک دفعہ ابو ریکور کر چکے نا, میں بار بار دعا کرتے ہیں اللہ, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, اوبویسلی بندہ پینک والی اسٹیٹ میں ہوتا ہے. لیکن وہ جب ہاسپٹل ڈاکٹرز ایک دفعہ آپ کو کنفرم کرتے ہیں نا, تو وہ میں فیلنگ نا وہ نئی ایکسپیرینس, مطلب بندہ بتا ہی نہیں سکتا, بیکاز جیسے کہتے ہیں ایک مومنٹ میں نا ملینز آف تھاٹس آر گوئنگ تھرو یور ہیڈ, مطلب ایک پتہ نہیں کیا کچھ جا رہا ہوتا ہے. آپ یقین اپنے آپ کو دلا رہے ہوتے ہیں, نہیں بھی آ رہا ہوتا, آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ہو گیا ہے, واقعی ہو گیا ہے, اینڈ دین یو, مطلب میں والد صاحب کو جا کے نا پھر جیسے ان کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں, ٹچ کر رہا ہوں, اینڈ آئی ایم تھنکنگ یہ ختم ہو گیا ہے, مطلب this is now, this person is not there anymore نا. تو بہت مشکل ہے, مطلب میں آپ کو تو آپ جب ہاسپٹل میں گئے آئی سی یو میں ان کو لے جایا گیا؟ نہیں, ایمرجنسی میں گئے, انہوں نے دیکھا اوبیسلی ان کی پلس وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی. اچھا, اسی ٹائم بتا دیا ہے کچھ دیر؟ نہیں دیکھا, ویسے ٹرائی کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اپنے, ان کے جو بھی پروٹوکالس تھے. So you were with the father? جی. اچھا, اسی میں ادھر تھا, وہ لیٹے ہوئے تھے, ان کو سارا ECG وغیرہ لگاتے, پوچھا انہوں نے کیا ہوتا ہے, تو دے اپنا انہوں نے چیک کر رہے تھے. اور اس کے بعد ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ وی تھنک از نو مور, یہ وہ. تو میں نے ان سے کہا پلیز آپ ٹرائی کریں, دیکھیں. تو انہوں نے کہا یار شاکس وغیرہ دینے میں ان کی باڈی ڈیمیج ہوگی. خیر دے کالڈ اے سینئر ڈاکٹر از ویل, انہوں نے آ کے دوبارہ سے ایک ری چیک کیا, اینڈ دیٹس وین دے کنفرمڈ. اور اوبیسلی میں اکیلا ہی تھا, دین میرے پھر بردر ان لو کی کال آئی, پھر ہمارے کچھ بھائیوں کی کال آئی وائی سی میں سے, تو پھر ان کو بتایا, دین پیپل گاٹ ٹو نو. تو میں What was the feeling جب اس نے فرسٹ ٹائم بتایا کہ آپ کے فادر has passed away, he is no more? پھر میں نے بتایا نا کہ وہ جو مطلب ایک رش آف تھاٹس آ رہا ہوتا ہے, ایک تو یقین نہیں آ رہا ہوتا پہلی بات, ٹھیک ہے. اب آپ نے آپ کو کائنڈ آف یقین بھی دلانے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ساتھ اپنے آپ کو حوصلہ بھی دے رہے ہوتے ہیں نا. اللہ کا شکر ہے, میں کہتا ہوں ہم مسلمان ہیں نا, تو ہمیں ایک امید ہوتی ہے. جیسے والد صاحب کی ڈیتھ رمضان میں ہونا, فرائیڈے نائٹ کو ہونا, یہ ساری چیزیں نا, یہ میں تو کہتا ہوں جتنا مجھے ان چیزوں نے ہوپ دلائی شاید کسی اور چیز نے دلائی ہو. اینڈ دا وے ہی پاسڈ اوے, انہوں نے آخری کام عشاء کی نماز پڑھی تھی, اینڈ بڑی کوائٹلی گئے, بیکاز وہ نا لاؤنج میں بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے. مسجد ہے نا, نہیں وہ مسجد گھر میں تھے, ابو گھر پہ ہی پڑھتے تھے. میں بلکہ واپس پہنچا تھا تو وہ اپنی لاؤنج میں نا بیٹھ کے صوفے پہ نماز پڑھ رہے تھے, اور مدر مل کے سامنے والے کمرے میں نا وہ بھی دروازہ کھلا نماز پڑھی تھی. تو میری مدر کہتی ہیں کہ ان کو نا کوئی ابو کی جیسے ہوتا ہے نا کہ وین ہی فیل نا, اس سے پہلے کوئی آواز ایسی نہیں آئی کہ کوئی پین میں ہو یا کچھ بلایا ہو یا کچھ چیخ ہو, کہتے مجھے بس ایک دھڑل کی آواز آئی ہے. اچھا, اینڈ دیٹ واز اٹ, کہ when he was اس کمرے دوسرے کمرے کے دروازے کو کھولا اینڈ he just fell down there. اچھا, میری والدہ نے نماز پڑھی اور وہ ان پر جا کے ان کو دیکھا تو he was down, مطلب وہ گر چکے ہوئے تھے, اور اس کے بعد he didn't respond. تو what was the most dominant feeling آپ کی نا, کہ کیا یا کہ وہ چلے گئے ہیں اس دنیا سے, یا وہ ڈینائل کی بندہ اسٹیٹ میں ہوتا ہے, یا کہ
میں نے ریلیشن جو ہے نا مزید میں نے خدمت کر میں بتاؤں ساری ریگریٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے, آپ موٹیویٹ بھی ہو رہے تھے کہ میں نے صدقہ جاریہ بننا ہے, آپ کو ایک پریشانی بھی ہو رہی ہوتی ہے. ایک جو چیز ہے نا جو کہ تھوڑی دیر بعد بڑی زور کی سنک ان کرتی ہے, وہ ایز اے سن آئی تھنک بیکاز آئی ایم دی اونلی سن, میری 2 بہنیں مدر, ایک وہ جو باپ کا سر سے سایہ اٹھنے والا, ہم سنتے ہیں نا کہ باپ کا سر سے سایہ اٹھ گیا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, یہ نا ایسی ایگزیکٹ فیلنگ ہے کہ اٹس جسٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیک پہ ہے کچھ ہے مطلب, اینڈ یو سڈنلی لگتا ہے ختم ہو گیا. آپ اتنے اکیلا پن اتنا اسٹرانگلی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, مطلب اتنا لاس آف سپورٹ, ایک وہ واقعی جو سر پہ سایہ والی فیلنگ ہوتی ہے نا کہ یار کوئی ہے, مطلب ہم لوگ ٹو بی آنیسٹ ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اپنے پیرنٹس کو. مطلب یہ is it also because you have a certain level of attachment with your father, or it is you think کہ یہ جنرلی ہر کسی کے ساتھ میرے خیال سے جنرلی ہر کسی کے ساتھ, جتنی اٹیچمنٹ زیادہ ہوگی آئی تھنک شاید زیادہ ہو. انفیکٹ میرے والد صاحب نا بہت واز ناٹ سمبڈی جو کہ بہت باتیں کرتے تھے, بڑے خاموش طبیعت, کم بات کرنی, اور ہم لوگ اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ والد صاحب کی نا بڑی کم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ان کو ہوتا تھا یار خرم نا مجھے 5-10 منٹ آ کے میرے ساتھ, میں ان کے ساتھ شام رات کو نا 5-10 منٹ کی بھی گپ لگا لوں نا, ان کے لیے انف تھا. رات کا کھانا تھوڑا سا کھایا, ان کے ساتھ بات چیت کی, دیٹس اٹ. مدرز یا وائف اور بہنوں ان لوگوں کی طرح زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یار تھوڑا سا گپ شپ لگائیں, ذرا ٹائم زیادہ دیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جو ان کا والد صاحب کا اینڈ ہوا تھا نا, وہ بڑے بڑے لوگ ڈریم کرتے ہیں ہم سارے کہ یار پین فری, کسی پہ ڈپینڈنسی نہیں, پرابلی وضو کی حالت میں تھے, آخری کام نماز پڑھی, رمضان فرائیڈے نائٹ, جمعے کے دن ان کا جنازہ پڑھا گیا, اینڈ آپ لوگ تھے, یو نو, دا موسم اور وہ سارا جو سب کچھ جو تھا, ایوری تھنگ واز امیزنگ نا. تو میں سوچتا تھا یار کون سی چیز ہے کہ والد صاحب عبادات میں کوئی, آپ یہ نہیں کہہ سکتے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا تہجد گزار بہت زیادہ, الحمدللہ آپ نے سارا پراپر رکھا ہوا تھا, ایسا کچھ نہیں تھا, کمی بیشی کا ایشو نہیں تھا, بٹ ہی واز امیزنگ when it comes to how he was with his relatives. آؤٹ اسٹینڈنگ. جن رشتے داروں نے 10 سال ہو گئے نا والد صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی نا, ان کے ساتھ ابھی تک فون پہ رابطے تھے. میں حیران ہوں, مجھے کالز آ رہی ہیں کینیڈا سے, لاہور سے, پتہ نہیں کہاں سے, جی میری تو انکل سے بھی ہفتہ پہلے بات ہوئی, میری 10 دن پہلے انہوں نے مجھے کال کی. مائی فادر واز دا اولڈسٹ سب فیملی میں, تو چھوٹے تھے ان کو کال کرتے تھے, اپنی بڑی بہن کے بچوں کو, اور ان سے آپ سوچیں ہی واز ابھی بھی, یہ اپنی ڈیتھ سے جس دن آئے, ہی واز تھرسڈے کو ہی پاسڈ ہوئے, اس سے 4 دن پہلے وہ گجرا والا تھے کسی اور ریلیٹیو کی طرف ہی, سبحان اللہ, ادھر عیادت کرنے گئے تھے, اور ہمارے باقی سارے ریلیٹیو آگے, انہوں نے کہا I'll stay there for a couple of days because وہاں پہ کوئی بڑا راہ نہیں ہے. سبحان اللہ, یو نو دس کوالٹی از سو بگ کہ یہ جو رحم ہے نا, یو نو اپنی فیملی ٹائز مینٹین کرنا, اٹ ہینگز, حدیث میں آتا ہے اٹ ہینگز فرام دا عرش آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور مطلب پہلے تو آپ اس کا مقام دیکھیں نا, اٹ از سو کلوز ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اس کو کاٹتا ہے, یعنی اپنی فیملی ٹائز کو کاٹتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کاٹ دیتے ہیں اپنا رشتہ کاٹ دیتے. جو سب سے پہلا بدلہ, یو نو, یہ جو ایسی ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئنسیڈنسز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو رمضان پھر راتیں, مطلب دیکھیں کتنی بڑی خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی کہ اللہم انی اعوذ بک, اللہ کی دعا تھی نا, اللہم انی اعوذ بک ان ارد الى بالکل, مجھے بڑھاپے کی عمر میں نہ جا کے, یعنی یتیمی نہ ہو. لوگ دعائیں کرتے ہیں ساری زندگی کہ اللہ محتاجی سے بچانا, ہاسپٹل سے, نرسز سے, دوائیوں سے بچانا. the fact that independently اس دن فیصلہ باد سے خود آئے گھر, گجرا والا تھے وہاں سے, بلکہ میں نے ان کو پک کرنے جانا تھا, پھر یہ ٹی ایل پی کا سارا ایشو ہو گیا, تو رمضان سے میں نے پچھلی رات ٹیوزڈے کو جانا تھا, تو پھر روزے شروع ہو گئے, تو والد صاحب کو میرا اتنا خیال ہو, کہتے ہیں یار تم کیا روزے میں ٹریول کرو گے, مجھے ڈرائیو کرتے ہوئے نا نیند بھی آتی ہے. تو وہ مجھے ان کو تھا کہ یار تم نا صبح فجر کے بعد اگر نکلو گے نا, مجھے لینے آؤ گے تو سو جاؤ گے. تو وہ پہلے ہی مجھے بڑا کہہ رہے نہیں. تو تھرسڈے کو صبح جب ڈیوو شیو انہوں نے کرا لی اپنی, اس میں فون بیٹھ کے بس کہتے ہیں میں بیٹھنے لگا. بالکل یار, میں ان کو جب میں نے پک کیا, گپ شپ مارتے ہوئے آئے, مجھے مطلب تسلیاں یہ کہ میرے ابو کے ساتھ جو لاسٹ مومنٹس بھی تھے وہ بڑے اچھے گزرے, گپ شپ والے گزرے. یار آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس تھنگ کہ واٹ از اٹ کہ جو جب لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں
we don't tend to see their beauty. ٹھیک ہے, لیکن جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں ہماری زندگیوں میں سے, تب وہ ہمیں زیادہ ان کی ایک ایک کوالٹی جو ہے نا وہ ابھر کے سامنے آتی ہے, اینڈ وی ٹرائی ٹو ریکال اٹ. اس کا میں سچ بتاؤں تو یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ذات میں اتنے انوالوڈ ہیں, اپنی روٹینز میں, اپنی چیزوں میں اتنے انوالوڈ ہیں کہ ہم دیکھ نہیں رہے نا ارد گرد, ہم دیکھ نہیں رہے. ون, دوسرا ہم ایکنالج نہیں کرے. میں نے ایک چیز اپنے اندر سوچ رہا ہوں کہ یو نو آئی ہیو ٹو ڈیولپ دس تھنگ دیٹ وین یو سی سم تھنگ گڈ in somebody else, بتائیں یار اس کو. دس از سم تھنگ دیٹ مطلب میرے ایک ریگریٹ نا جو مجھے ہوتا ہے نا کہ میں نے یار والد صاحب کے ساتھ نا I could have done this, اس موقع پہ مجھے یہ کیا جا سکتا تھا, یو نو میں نے یہ کر دینا چاہیے تھا, مجھے یہ بات کہہ دینی چاہیے تھی, یا یہ جیسچر شو کر دینا چاہیے تھا, یو نو. پلیز یہ تھوڑا سا اور بتائیں, مطلب گیو این ایگزامپل لائک واٹ اٹ ڈیڈ جس پہ آپ نے یہ سوچا. گیو ون ایگزامپل. کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے, میں بھی آپ سے جب ڈسکس کر رہا تھا پہلے کہ کچھ لڑکے ہوتے ہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں جن کا بہت زیادہ فرینڈلی ریلیشن ہوتا ہے, اور جب پیاں ڈالا روزانہ والے صاحب کو دبانا اور پپیاں کرنا اور وہ سارا, اور اکٹھے کھیلنا کودنا اور سارا. لیکن سنس جو ہماری جنریشن ہے پیرنٹس کی, ہمارا جو ہے نا ایک ریزروڈ ریلیشن ہے. ادب اور رسپیکٹ تو خیر ہر کسی کو ہوتا ہے, لیکن وہ جو بار بار وہ ٹچ کرنا والے صاحب کو ایک بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے, کہ ان کو ہم ٹچ کر دیں. کیونکہ کچھ ہوتے جو فوراً سے آ کے جھپی ڈالی اور جو ہے نا اٹس ڈفرنٹ ود مدرز. تو ہمارا اس سے ریلیشن جو ہے نا وہ دوسرا میرے فادر کا گیپ, میں چھوٹا ہوں, میری بڑی بہنیں ہیں فادر کی, تو میرے فادر کا ایج کا ڈفرنس بھی بڑا زیادہ تھا, 40+ کا تھا. تو اور دوسرا میرے پھر جس طرح فادر بھی اس طرح ریزروڈ تھے. لیکن یہ چیزیں نا میں نے دین میں آنے کے بعد, چیزیں ہونے کے بعد میں نے کچھ چیزیں ٹرائی کی. جیسے میں صبح جب ناشتے پہ نیچے جاتا تھا والد صاحب سے ملنے, تو میرا ایک ہیبٹ تھی کہ میں ان کو سلام کر کے نا ان کا ہاتھ پکڑ کے نا ان کو کس کرتا تھا ہاتھ پہ. تو اچھا یہ چھوٹا سا جیسے ان کو اتنا پسند تھا, میں اس دن ہنس رہا تھا کہ کبھی کبھار نا میں جا کے کرتا تھا تو وہ میرے پکڑ کے نا مجھے خود چومتے تھے. اور ایک دو دفعہ اس طرح تھا کہ میں کہیں جیسے نکل رہا ہوں نا گھر سے, تو میں کہا السلام علیکم ابو, میں نے ہاتھ میں لایا نا, تو میں اب بھول گیا ہوں, تو انہوں نے کس کیا ہے مجھے. تو میں دیکھتا تھا یار, میں اب یہ چھوٹی سی چیز ہے نا, میں سوچتا ہوں یار میرے ذہن میں کیوں اسکپ کر جاتا ہوں, وائی ڈو آئی فورگیٹ دس لٹل جسٹ. تو میں نے, میرا کام بنتا ہے نا, ان کا تو نہیں بنتا کہ وہ مجھے بیٹھ کے یو نو عزت دیں, اس طرح رسپیکٹ دیں. آئی جسٹ فیل کہ ہم لوگ یہ جو ریگریٹ والی چیز ہے نا, وہ اس سے ہی آتی ہے کہ یار دیر چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ ہوتے ہیں شیخ. مطلب اسی طرح کے کبھی آپ نے, ان کا کوئی کام تھا نا, انہوں نے کہا اس طرح کر دو, آپ نے کہا یار اچھا میں نا 10-15 منٹ تک کر دیتا ہوں, یہ ڈیلے کر دیا آپ نے کسی وجہ سے بھی کہ یار میں مصروف ہوں, میں اپنا کام کر رہا ہوں, میں اس کے بعد کر دوں, آپ کو یہ چیز کر دوں, جبکہ شاید آپ کر سکتے تھے یار. مطلب ان کو خوشی ہو جاتی نا. یہی ہے جو میں ابھی ہم پہلے جو ڈسکس کرتے گوئنگ آؤٹ آف دا وے, اینڈ دس از واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ میرے والد صاحب اس چیز میں واز امیزنگ. میں سوچ کے نا, میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ایک ریلیٹیو آئے سعودیہ سے, میرے فادر کی آپ کہہ لیں سب سسٹر, ان کی بیٹی کے ہسبینڈ, وہ سعودی رہے. ہم لوگ کبھی ان سے یہ نہیں کہ ہمارا وہ سعودی ہی ہیں نا. When they came back, I think somewhere around 2010 کی بات ہوگی. مطلب میرے والد صاحب اس ٹائم he is into his 60s, سمجھ لیں mid late 60s میں. تو وہ آتے ہیں ادھر رہتے ہیں, تو ہمارے جتنے بائی دا وے ریلیٹیو باہر سے آتے تھے they all stay in our house. مطلب یہ کنفرم بات ہے, کہیں اور نہیں رہتے تھے. مطلب ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے کلوزر رشتے دار اسلام آباد میں ہی ہیں, بٹ they were more comfortable at our house because میرے والد صاحب اور والدہ بھی ماشاءاللہ they were so welcoming نا. such a blessing. تو ہم نے ساری عمر دیکھا کہ کچھ بھی کرتے ہوں گے کہ آپ نے آنا تو ادھر ہی آنا ہے. جی جی. اور انفارچونیٹلی آج کل کے لوگ تو اوائڈ کرتے ہیں. بالکل جی جی. لیکن جو ہمارے والد کی ایج ہے اور وہ لوگ آپ نے ادھر ہی آنا ہے. اور دوسرا ہمارے بچوں کی بھی نا, ہماری بھی ڈیوٹیاں لگتی تھی. اب میں بڑا ہو گیا تھا تو میری ڈیوٹی لٹری ہوتا ہے ڈرائیور لگ جاتی تھی جب میں گاڑی چلانے والا ہو گیا تھا نا, کہ بھائی یہ جو آئے گا نا, اب آپ نے باقی سارے کام اپنے چھوڑ دیں, ان کی پک اینڈ ڈراپ ہے, چاہے ان کو بیریا ٹاؤن جانا ہے کہ جہاں لے کے جانے. اور جب میں یہاں نہیں تھا, دس از وین آئی واز ایکچولی ان انگلینڈ, تو پیچھے سے ریلیٹیو آئے, تو میری بہن بتاتی کہ ابو نا ان کو تم لوگوں میں لاہور دکھاتا ہوں, تو ان کو لے گئے اسلام آباد سے لاہور میں کسی سے مل, وہ لاہور مینار پاکستان باز اندرون کہتے ہیں خود ڈرائیو کر کے لاہور لے کر گئے, کچھ دن رہے, ان کو گھمائے پھرائے, واپس آئے, یہاں پہ آئے, منال دکھا رہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی مہمان آئے باہر سے, ہم اپنے 4-5 دن اپنے کام شام چھوڑ دیں, اسپیئر کر کے کسی کو اتنا ٹائم دیں. مطلب ہم لوگ نہیں کر پاتے, اور بڑے کم لوگ ہیں جو کر پاتے ہوں گے, اچھے لوگ ہیں. Sometimes we start caring for fake people and fake life on internet and start ignoring real people around us. Yes, exactly. اور جو میں بات کرتا نا کہ کوئنسیڈنس, جو ایسی وفات ہے نا, اتنی بلیسڈ وفات, کوئنسیڈنس نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہو اور اس کا رزق بڑھا دیا جائے, صلہ رحمی کرے. اور پھر فرمایا جو حدیث میں کیا آتا ہے, سب سے پہلی چیز جس کا اجر ملتا ہے جو دنیا میں,
صلہ رحمی حدیث میں آتا ہے. یہ جو آپ نے پہلی حدیث بولی نا, یہ تو میں ایکسپیرینس کی ہوئی, مجھے فیلنگ آتی ہے کہ جو آپ نے کہا لمبی عمر کہتے ہیں نا, 2013 سے 2000 جو ہے نا یہ 21, آئی ایکچولی یہ مجھے سنی نا مجھے لگا کہ یار یہ واللہ دس از صلہ رحمی کی وجہ سے نا یہ صلہ رحمی کی وجہ سے ایکسٹینڈ ہوئی ہے ٹائپ چیز. بیکاز جو ڈاکٹر نے اس ٹائم جو جواب دیے تھے ہمیں, تو مطلب ہمیں تھا کہ بس لائک منتھس ہے, سوال ایئرس تو دور کی بات, ہمیں لگ رہا تھا منتھس ہے, اور وہ بڑے بار بار ہاسپٹل بھی جانا ہے, ایمرجنسی میں جانا. بٹ دس حدیث مجھے لگتا ہے یار دس از یہ کا جو تھا نا صلہ رحمی والا ایسپیکٹ, دس از پرابلی ون آف دوز ریزن کہ جس کی وجہ سے ان کو ہیلدی اچھی تگڑی زندگی ایکسٹینڈ ہوئی. اور پیرنٹس آر ویری سینسٹیو. ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا, ایوری بڈی پیرنٹس آر ویری سینسٹیو, اور ہم لوگ نا ان کی فیلنگس کا خیال نہیں رکھ پاتے انفارچونیٹلی, کیونکہ دیئر لائف واز پلانڈ, ایوری تھنگ واز پلانڈ, لیکن وین یو کیم اینڈ می کیم وی بیکم دیئر پلان اینڈ دے چینجڈ ایوری تھنگ فار اس. اور ہم لوگ بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لے جاتے ہیں. اور سبحان اللہ, میں ایک وہ واقعہ بھی سن رہا تھا کہ جس میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نا سنایا, اور وہ تھا شروع میں کیسے تھا کہ بچہ جا رہا تھا باپ کے ساتھ پارک میں, اور وہ بچہ پوچھتا ہے بابا سے, بابا واٹ از دیٹ؟ تو بابا کہتے ہیں دیٹس اے کرو. تو وہ پھر اچھا آگے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا واٹس دیٹ؟ دیٹس اے کرو بیٹا. اور پھر تیسری دفعہ پوچھتے ہیں, چوتھی دفعہ پوچھتے ہیں, بابا ہاتھ ہنستے ہیں اور اسمائل کرتے ہیں کہ بیٹا دیٹس اے کرو. اینڈ ہی رائٹس ان ہز ڈائری کہ my son asked me about the crow 34 times and I laughed and replied, such a cute day, mashallah, what a lovely, get together of father and kid. Fast forward 32 years, جو باپ 30 کا تھا وہ بھی 60 کا ہے, اور جو بیٹا 3 کا تھا وہ 33 کا ہے. اور باپ کہتا ہے کہ بیٹا میں نے چلو میں تمہارا کام ہے. بیٹا بابا کم آن, آپ ابھی مجھے بتا رہے ہیں, مجھ سے پہلے 1-2 دن پہلے بتاتے, میں اتنے بزی ہوں, میں تو نکل رہا ہوں, کسی کام سے جا رہا ہوں. بیٹا چلو مجھے 5 منٹ چاہیے. اچھا کہاں جانا ہے بابا, جلدی بتائیں. پارک جانا ہے. آر یو کیڈنگ می بابا, پارک جانا ہے ہم نے, مطلب میں اتنی بزی اسکیجول سے آپ مجھے پارک لے جانا چاہتے ہیں. تو وہ پارک لے کے جاتا ہے, تو بابا پوچھتے ہیں کہ واٹس دیٹ؟ بابا کم آن, یہ مجھ سے یا مجھے اس لیے لے کے آئے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کوے کے بارے میں, واٹس رانگ ود یو, یو آر میسڈ اپ, آپ کو میرے ٹائم کا خیال نہیں اور سارا. تو پھر وہ ڈائری کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا 30 سال پہلے تجھے میں اسی پارک میں لے کے آیا تھا اور میں ان سے پوچھا تھا کہ واٹ از دیٹ, بلکہ تو نے مجھے پوچھا تھا کہ میں نے تجھے 33 دفعہ جواب دیا تھا, 34 times کہ دس از اے کرو, اینڈ آئی اسمائلڈ ایوری ٹائم, لیکن یو couldn't bear once. اور پیرنٹس کا تو ہم لوگ نا صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے. آئی تھنک ایز اے جنریشن ہمیں بالکل ابھی تک نا ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس بارے میں پڑھ رہے ہیں, غور و فکر کر رہے ہیں, ایک اس جنریشن کی جو کہ اس کو نا سوچ کے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنی جگہ ذکر ہے بہزان پہ, جس طرح پیرنٹس پہ احسان کرنے کا, چیزیں کرنے کا, جو ہم بڑی مشہور آیت ہے جو جس میں آیا کہ اف بھی نہ کریں, جو when they reach old age do not say اف to them. اور اگلی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ ڈن کیا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے کہ مجھے میرے علاوہ کسی کی ورشپ نہیں, ساتھ ہی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یعنی you cannot say I'm not bad with my parents. You have to be excellent with your parents. یعنی it's not کہ میں ان کو برا تو نہیں کہتا, میں ان کو نہیں کہتا, this is not the criteria. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں you have to be excellent. اپنے پروں کو, اپنے ہاتھوں کو ان کے اور ساتھ ہی اگلی آیت میں بھی ہے نا, جب پروں کو بچھانے کی بات آتی ہے, پھر آتی ہے ان کے لیے جو دعا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. حکم کہتے ہیں کل کہو یہ دعا پڑھو کہ جی جس طرح وہ میرے ساتھ بچپن میں رحم کی, اللہ تعالیٰ آپ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں. اور یہ رحم کا دس کانسیپٹ نا میں پڑھ رہا تھا, دعا ہی بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا کرنے کو کہا گیا نا, کہ اوپر پیچھے ڈھیر سارے میں بتایا کہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. مجھے لگتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یار یہاں پہ تم فیل کرو گے, یہ بھی فیل کرو گے, ایٹ لیسٹ یہ دعا تو کرتے رہنا. یہ تو اس میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا. میں اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک پرنسپل دیکھتا ہوں بڑا خوبصورت, کہ اللہ تعالیٰ نے نا والدین جو ہے وہ ٹیسٹ رکھ دیے ہیں اولاد کے لیے, ٹھیک ہے. مطلب جتنا آپ قرآن میں دیکھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو کہا ہوا ہے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے کا, اتنا ماں باپ کو نہیں کہا ہوا اپنے اولاد کا خیال رکھنے کا, کیونکہ اٹس نیچرل کہ انسان کا جو دل ہے نا وہ اولاد کی طرف بہت زیادہ کھنچتا ہے, لیکن اولاد کا جو دل ہے وہ اسی طرح ماں باپ کی طرف نہیں کھنچتا, ان کا اپنی اولاد کی طرف زیادہ کھنچتا ہے. تو اٹس اے ٹیسٹ آن اولاد, دیٹ اولاد ہیز ٹو اسٹرگل ٹو لو اینڈ کیئر فار دا پیرنٹس. شیخ اللہ کے نبی نے بھی نا ایون عمر بن خطاب کو کہا کہ عمر
تابعین میں سے نا ایک شخص ہے جس کا نام اویس بن عامر. وہ شخص وہ ہے جس کو برس تھا. برس از ڈیزیز لیپروسی, ٹھیک ہے, جس کے میں دعا بھی آتی ہے نا, اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام, جو دعا ہے اس میں برس ہے جو اسکن ڈیزیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیزیز کیور کر دی حتیٰ کہ 1 دینار کے سائز کے برابر اس کی جسم پہ رہ گئی ہے. اب اللہ کے وسلم ایک انسان کا بتا رہے ہیں جو فیوچر میں آئے گا, اس کا جو قبیلہ ہے مراد ہے, اس کا جو سب قبیلہ ہے یعنی کرن ہے, تو ویسل کرنی جن کے نام سے فیمس ہے وہ. تو کہا عمر ہی از بیئر ود ہز والدہ, ہی از گڈ اینڈ ایکسلنٹ ود ہز مدر. اور پھر کہا کہ یہ وہ شخص ہے نا جو اللہ پہ قسم کھا لے نا کہ اللہ تجھے قسم ہے تو یہ پوری کر, اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرے گا. اور پھر کہا کہ اگر تجھے ملے وہ, اگر تمہارے میں استطاعت ہو کہ تم اسے مل سکو تو اپنے لیے توبہ استغفار کی دعا کروانا. اور جو عمر بن خطاب خلیفہ تھے نا, تو سیریا سے جب بھی وفد آتے تو اکثر پوچھتے کہ تم میں سے کوئی ہے جو اویس نام کا شخص ہے, صحیح حدیث میں آتا. تو نے کہا کہ اکثر نہیں ہوتا تھا. جو اس نے کہا ایک شخص ایک دفعہ کہا کہ ہاں اویس میں ہوں. تم مراد سے؟ نے کہا جی. کرن سے؟ ہاں جی. اور پھر وہ شخص آیا and he is unknown among the people. سردار نہیں, کوئی چودھری نہیں, کوئی سامنے لیڈر نہیں, unknown from the people. اور کہا کہ تمہیں برس تھا, تمہیں جی وہ کم ہو گیا, اللہ نے شفا دی ہے حتیٰ کہ 1 دینار کے درہم کے سائز کے مطابق. جی how do you know؟ انہوں نے کہا ہے how کیا تمہاری پیرنٹ مدر آئی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, یہاں پہ نہیں آئی. تو اس نے کہا کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کی میں نے کہا تھا تمہارے بارے میں یہ بات ہے, اور کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو. تو ویسل کرنی نے دعا کی ان کے لیے. اب یہ کون ہے, کس کے لیے دعا کر رہا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو جن کے بارے میں اللہ نے کہا لو کان نبی من بعد لکان عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور کہتے عمر تم کیا کرتے ہو کہ تم جہاں سے چلتے ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں, اور ایک دروازہ ہے فتنوں کا, جب وہ ٹوٹ جائے گا تو پھر فتنے آ جائیں گے. عمر بن خطاب تھا, کتنی احادیث, عمر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, ٹھیک ہے. تو یہ شخص ایک تابعی سے کہہ رہے ہیں کہ, اور اس کی وجہ کیا, والدہ سے اچھا اخلاق. اور پھر کہا عمر نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک لیٹر لکھ دوں تاکہ تم کوفہ واپس جاؤ گے. یہ جو کوفہ کا گورنر ہے وہ تمہارا ٹیک کیئر آف یور سیلف, اپنا خیال رکھے. تو اس نے کہا نہیں, آئی وانٹ ٹو بی فرام دا پور, آئی وانٹ ٹو بی فرام دا پیپل ہو آر لیس پریولیجڈ. میں ایک سمپل زندگی گزارنا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ فرام دا پیپل جن کو پروٹوکال ملے یا جن کا خیال رکھا جائے. آئی جسٹ وانٹ ٹو بی فرام دیم. اور ان کے بارے میں اور بھی کوالٹیز آتی ہیں کہ وہ عابد کتنے تھے, لیکن دا کوالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم mentioned was not تہجد, no روزے, no charity, بلکہ بر الوالدہ, excellent to. اس میں یہ ہمیں جو صلۃ الرحم ہے نا, یہ سمجھنا ہمارے لیے اتنا ضروری ہے. اسی طرح ایک بیڈون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ کون سے ایسے ایکشنز ہیں جو مجھے جنت لے جو جہنم سے بچا دیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں مینشن کی. سب سے پہلے ورشپ, اللہ تعالیٰ کی عبادت. نمبر 2 شرک. نمبر 3 نماز, زکوٰۃ. نمبر 5 کہتے ہیں صلۃ الرحم, مینٹیننگ فیملی ٹائز. اچھا اب آپ سیکوینس دیکھیں نا, کتنی بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں. اللہ کی عبادت, شرک سے بچنا, نماز سے بڑی عبادت کوئی نہیں, زکوٰۃ. اور بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ روزہ یا حج یا کوئی جہاد اس طرح کی چیزیں, مینٹیننگ فیملی ٹائز. اور اس میں جو ایک چیز ہمارے لیے سمجھنے کی ہے, جو میں بھلائی اپنے لیے بھی پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ رحم کا ورڈ نکلا رحم سے, مرسی سے. مرسی کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے کریکٹ ہے ہی نہیں. ہم مرسی نا ریسپروسٹی کو سمجھتے ہیں. آپ میرے ساتھ اچھا کریں گے, میں آپ کے ساتھ اچھا کروں, میں بڑا مرسی آدمی. مرسی ہوتی ہی تب ہے جب دوسرا آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے. when the other person does not deserve your goodness and آپ اس کو دیتے. that's the real challenge. یہ مرسی ہے, یہ چیلنج ہی ہے جو آپ نے بات کی نا کہ اولاد کے لیے چیلنج ہے, کچھ اصل میں چیلنج ہی ہے. یہ رشتے مینٹین کرنا, مطلب جہاں پہ سب کچھ اسموتھلی چل رہا ہے وہاں تو مینٹین کرنا اس کو کمال, وہاں مینٹین نہیں کریں گے تو مطلب ہاں everybody is doing that because that's easy. مطلب وہاں تو یہ تو ریسپروسٹی, this is not mercy. مرسی یہی ہے کہ جہاں پر آپ کے پیرنٹس, آپ کے بہن بھائی اور آپ کے جو باقی رحم کے جو رشتے جتنے بھی ہیں, وہ آپ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو کہ زیادتی ہے, یا کوئی آپ کے ساتھ ایسی چیز کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے غلط ہو رہا ہے, آپ نے ڈانٹ دیا, یا وہاں پر ہی آپ نے مرسیفل ہونا ہے, وہیں پہ آپ نے اپنا بہترین رویہ دکھانا. you know how difficult this is very difficult. لیکن تبھی اس کا اسٹیٹس دیکھیں نا, کتنا ہائی اسٹیٹس ہے. اور اس میں رحم کے سب سے اوپر پیرنٹس آ گئے. اور آپ نے ہمیں ابھی جو آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بعد اسی جملے کے اندر
پیرنٹس کو. مجھے تو ایسی فیلنگ آتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے یہ کنڈیشنل ٹائپ کی چیز ہے, مطلب یہ تو کرنا ہی کرنا ہے بھائی, اس پہ کوئی چوائس تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمیں نا اپنے پیرنٹس کو جس طرح ویژولائز کرنا چاہیے ایز ہمارے ہیروز اور کنگز اینڈ کوئنز, جو ہمارے ذہن میں سب سے زیادہ ریسپیکٹفل آدمی دنیا میں ہو سکتا ہے نا. صحیح بات ہے. پیرنٹس کو اس کے اوپر لے جائیں, انسانوں میں اوبیسلی, جس کو آپ سمجھتے ہیں نا یار یہ بندہ کمال ہے, بہترین ہے, اس کی میں سب سے زیادہ عزت کروں, جو بھی, اس پیرنٹس کو اس اوپر رکھ لیں. That's how we need to treat our parents. Regardless of, مطلب یہ کانسیپٹ ہونا ہی نہیں چاہیے انہوں نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے, انہوں نے بہت کچھ کر دیا. جو ابھی ہم سب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار, مطلب ہم کتنے وہ ہمارے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. Now we realize after getting married I realized Taha کہ what is the status of parents. مطلب every night that I had to sacrifice. اس دن حنانہ بیمار تھی نا, تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, اور میں نے I skipped my tahajjud and everything. میں اسے پاس آیا, اسے پٹیاں کرنے شروع ہو گیا, اینڈ شی واز لائک, اور مجھے نا راحت اور سکون مل رہا تھا اس کو پٹیاں کر کے, یعنی پانی کی جو پٹیاں اس کو نا کتنی بار پاؤں پہ بھی کریں, پھر میں پاؤں پہ کی, اور سارا the moment you touch your child اور وہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے, ہاں, and آپ کتنا ریلیکس فیل کرتے ہو, اور ٹیمپریچر اگر ہو ٹیمپریچر ہو تو you forget everything. آپ کہتے ہو کہ یار مطلب یہ دعا نہیں کرنی چاہیے, لیکن فیلنگ آتی ہے کہ یہ مجھے ہو جاتا اور اس کو نہ ہو, اس سے اتر کے مجھے ہو جائے. اور ایون آپ کو سلف صالحین نے نا ایگزیکٹلی اس بات کو سمجھا. یعنی ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ان سے لوگ آ کے ملتے ہیں نا, جو والدہ اپنی والدہ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں جب بھی وہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ یوز ٹو تھنک دیٹ ہی از ill, بیمار ہیں وہ. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے اسکویز ہو کے اور اتنے ویک اور میک ہو کے بیٹھے ہوتے تھے. اور کہتے ہیں کہ I sit with my parents, I never eat it. اس برتن سے جہاں سے وہ کھا رہے ہوتے ہیں, I fear کہ میرے ہاتھ اس چیز پہ چلا جائے, اس بوٹی پہ چلا جائے جس پہ ان کی نظر ہو, اور میرے اعمال نہ برباد ہو جائے. یعنی محمد بن منکدر, ہاں, کون سے شیخ تھے جو جن کی ماں نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اوپر والی سٹوری پہ he doesn't go, شیخ مختار شکیتی. ہاں, مطلب this is an extreme level of respect کہ کہیں وہ ماں کے ادھر اوپر نہ یہ لوگ زندہ ہیں, یہ لوگ زندہ ہیں, ابھی بھی زندہ ہیں, کہ جو اپنی والدہ کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اوپر نہیں جاتے. ایون شیخ یہ جو ہے نا محمد منقدری بھی سلف صالحین میں سے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے ساری رات پاؤں دباتا رہا اور میرا بھائی دوسرے کمرے میں ساری رات تہجد پڑھتا رہا. If you ask me, I will never replace my night with his night. The way I spent my night, the way even Imam Ahmad Hanbal رحمہ اللہ, مطلب امام اہل السنہ والجماعہ ہیں, کتنا ان کو نالج کا شوق اور تڑپ. حدیث کا علم سیکھنے جا رہے تھے تو اپنے گھر کے مطلب اپنے ساتھی کے ساتھ نکلے, تو بارش ہو گئی اور دریا فل ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ, میں نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کیوں, آپ کیوں نہیں آ رہی, آر یو افریڈ؟ انہوں نے کہا نہیں, میری والدہ نے منع کیا ہے کہ, حالانکہ امام اہل السنہ کے, میری والدہ نے منع کیا ہے کہ آئی ول ناٹ کراس دس ریور جب اس میں بارش کا پانی تیز ہو. And he left that knowledge and came back to his mother. یہ تو چیز ہمیں نا سمجھنے, میرے خیال سے ہم سب کو نا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پرائرٹیز کیا ہے. ہمیں نا پیرنٹس کی جو جہاں پہ جو ان کا مقام ہے نا, ہم اس کے قریب بھی نہیں ہم ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں, مطلب ان ٹرمز آف پرائرٹی. ہمیں کر بھی نہیں سکتے, ہاں اس طرح تو نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں ایٹ لیسٹ اس کے قریب جتنی کرنی چاہیے, کیونکہ ہم کبھی کبھار ہم نے اپنی پرائرٹیز نا, جیسے ایک حدیث وہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے مسجد نبوی میں تہجد کہہ رہا ہوں اعتکاف بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم کسی اپنے بھائی کی جا کے مدد کر دیں جو ہو از ان نیڈ. اب آپ سوچیں بھائی ہے, پیرنٹ when in need یا ایسی چیز ہو, تو آپ سمجھ لیں آپ کی کوئی عبادت, صحیح بات ہے, فرض عبادت کے علاوہ نفلی عبادت ورسز جو آپ نے تہجد کی ایگزامپل دی, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. پیرنٹس ول کم فرسٹ, ان کی نیڈ, ان کی ضرورت, اور جیسے ہی وہ اولڈ ایج میں جانا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے وہ ایک سرٹن ایج میں جانا شروع ہوتا ہے, ان کی نیڈز بڑھیں گی. اور تبھی جو آیت بھی ہے نا اس میں کہا when they reach old age, تب آف نہیں کہنا, کیونکہ جب وہ اولڈ ایج میں جائیں گے تو آپ کے پاس موقع آف کرنے کے زیادہ آئیں گے. they will become تھوڑے سے اریٹیٹنگ, وہ ایسی باتیں کریں, بار بار بات پوچھیں گے, بھول جائیں گے, آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پر چڑھنا شروع ہو جائیں گے, بیکاز دے آر گیٹنگ سلوور فزیکلی, مینٹلی. اب وہ اپنی جوانی والی اسٹیج پہ نہیں, اب ان کے لیے چیزیں مشکل ہو رہی ہیں, تو دے آر ناؤ ایکسپیکٹنگ. مجھے لگتا ہے کبھی کبھی پیرنٹس ڈونٹ لائک ٹو بی ڈیپینڈنٹ آن دا چلڈرن کبھی بھی, بٹ اب وہ ہو جو رہے ہوتے ہیں نا وہ عجیب سی, بیکاز انہوں نے ساری عمر یار ہمیں پال پوس کے بڑا کیوں, کہتے ہیں یار یہ کل کا بچہ, اب میں اس پہ ڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتے ہو جاتے ہیں. ہاں, لیکن اب ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز ان کے لیے مشکل ہو رہی ہوتی ہے, تبھی ایٹ دیٹ ٹائم دیٹس when they need us the most. واللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان ہر چیز چھوڑ دینا اور اپنے والدین کی بندہ
wallahi, I feel very shy to talk about this subject because I'm not the best of. We all are, ठीक है? We are all guilty of not being the best of kids. We have used phones in front of our kids. Yes. Oh, our parents. Yes. You know. آپ پتہ ہے شیخ ایک سلف کہتے ہیں ان کی والدہ ان پہ چیخ اور چلا رہی تھی اور ان کو سنا رہی تھی یعنی, اور وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ he was, ان کا سر نیچے تھا اور ان کی داڑھی نا ان کے چیسٹ ٹچ ہو رہی تھی, and he was crossed his hand اور ان کی بات سن رہے تھے. He couldn't look at his mother. He didn't look at his mother. اور بر الوالدین میں آتا ہے کہ if you look at your parents for 10-20 seconds directly, this is not from بر الوالدین. یہ حدیث, یہ شرع میں آتا ہے کہ اگر آپ آنکھیں اٹھا کے اپنے پیرنٹس کو کچھ دیر کے لیے دیکھتے ہیں نا آنکھوں میں ڈال کے آنکھیں یا اپنے چہرے پہ, this is not from the بر الوالدین. حق تو دور کی بات ہے. ایون ایک شخص اپنی ماں کو حج کرا رہا تھا اور عبداللہ بن عمر سے یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا اس نے کہ میں نے اپنی والدہ کو یعنی بوڑھی والدہ کمر پہ اٹھا کے حج کرا رہا ہے پیدل, تو کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ اس نے کہا تم نے اس کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا. یار اگر آپ ہمیں دیکھیں, ہمارا جو یونیورسٹی جانے والا لڑکا ہوتا ہے اس کی جب تک شادی نہیں ہوئی ہوتی تو اس کی ماں اس کے سارے کام کر رہی تھی, اس کو کھانا بنا کے دینا, لے کے جانا, برتن اٹھانا رکھنا, کپڑے استری کرنا, یہ وہ چیزیں جو نارملی ہمارے ہاں ہو رہی ہیں. Think about this. میں تو ایک عورت کو دیکھا, لڑکی کو دیکھا کہ ڈی واٹسن سے وہ نکلی اور اس کی ماں پہلے نکلی, بلکہ نہیں وہ پہلے نکلی, لڑکی ینگ سی لڑکی, مطلب شی مسٹ بی ہیٹنگ دا ٹین ایج, بڑی عمر کی بھی نہیں تھی. اور میں گاڑی میں تھا اور I was thinking وہ بڑے غصے سے نکلی. میں نے کہا خیر ہے, گاڑی پاس گئی اور اس نے گاڑی کو ٹک ٹک کیا کہ نہیں کھلی گاڑی. اس کی ابھی والدہ پارکنگ لاٹ سے اپوزٹ ڈی واٹسن سے نکل رہی ہیں اور اس نے یہاں سے چیخا کہ کھولو اسے. اچھا, اس کی والدہ نے بیچاری شرم سے نا کہ لوگوں نے سنا نیچے مسکرا رہی تھی اور وہیں سے گاڑی انلاک کی تو وہ ٹھا کر کے کھولی اور ٹھا کر کے بیٹھی اندر. I was thinking یار شرم آنی چاہیے. یار میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم نے سنا تھا اولڈ ہومز ہوتے ہیں یہ ویسٹ کنٹریز میں, میں حیران ہوا یہ سن کے کہ اسلامی ممالک پاکستان جیسے ملک میں بھی اولڈ ہومز ہیں, وہاں واقعی وہ پیرنٹس ہیں جن کو ان کی اولاد چھوڑ جاتی ہے, بوڑھے والدین. حیران ہوا میں سن. دیکھیں نا جب سے ہم نے ویسٹ کو فالو کیا ہے نا, ہم نے وزٹ بھی کیا تھا. ہاں بالکل, اسلام آباد میں, آپ پاکستان کے اسلام آباد میں شہر میں, آئی ایم شور دوسرے سٹیز میں بھی ہوگا. اور ہم نے جب گئے تو وہاں پہ انہوں نے وہ واقعات سنائے کہ ہم نا ہماری ٹانگیں کام گئیں. کہا کہ ایک بیٹا آیا اپنے باپ کو, بوڑھے باپ کو چھوڑنے کے لیے, اور ہم نے ان بوڑھے ماں باپ سے ملے, سب سے بیٹھ کے باتیں کی. ہاں میں نے پکچرز وغیرہ دیکھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں چھوڑیں اپنے باپ کو؟ میں نے کہا آپ کاؤنسلنگ نہیں کرتے لوگوں کی جو اپنے باپ کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں, ان کو ختم کرتے ہیں, لیکن جو آتا ہے نا وہ اسی ارادے سے بڑا اپنے نفس کو مار کے آتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو آتا ہے نا تھا بھائی وہ نفس کو مار کے آتا ہے, وہ پھر کوئی ایسا نہیں ہے جو واپس آج تک لے گیا. ہم نے بڑا سمجھایا, ہم نے ہاتھ جوڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ, آپ کے والدین نے آپ کو پالا. تو کہتے ہیں کہ وہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ میرے والدہ اور سارا, کیونکہ وہ بھی ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں اور پے چارجز تو ہوتی کوئی نہیں ہے. تو اس نے کہا آپ کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا میری 12,000 کی تنخواہ ہے, میری بیوی بچے ہیں, کون پال لے گا اگر میں چڑھوں. انہوں نے کہا ہم آپ کو 14,000 دیتے ہیں, آپ کا کوئی کام نہیں ہے, آپ صرف اپنے والد کا خیال رکھنا, آپ صرف اپنے والد کا خیال رکھنا. اور آپ کی جاب ٹائمنگ کیا ہے؟ اس نے کہا 9 to 5 ہے. اس نے کہا ہم آپ 9 to 2 آ جائیں ہمارے پاس. اچھا 9 to 2 تھا, 9 to 3 تھا. وہی پیسے ہم آپ کو دے دیتے ہیں, اس سے زیادہ, اور آپ جاب نہ کریں, آپ جاب نہ کریں, آپ صرف اپنے والد کا خیال رکھیں, ہم آپ کو دیتے ہیں پیسے. تو he left me, he said no. اللہ اکبر. So his father wasn't his priority to start with. اس کی ایکسکیوز ہی غلط تھی نا, 12,000 والی جو ایکسکیوز جاب والی دے رہا تھا وہ غلط تھی, کیونکہ جس پہ شیطان حاوی ہو گیا نا, اور جو اصل میں جو کون سی ویسٹ سے آیا نا سارا, ویسٹ میں تو فیملی سسٹم ہے ہی نہیں. ہم نے کہا کہ پیسہ کماؤ, بی دا بیسٹ آف یور گیم, اے پرفارمر بن جاؤ, اور گاڑی بنگلہ پیسہ ہونا چاہیے. اور ماں باپ جب رکاوٹ بنتے ہیں کہ میں جاب سے چھٹی لے کے آؤں, یا میں اوور ٹائم کام نہ کروں, یا میں سیکنڈ شفٹ نہ لگاؤں, اور اس کی وجہ ماں باپ اگر بن رہے ہیں تو ان کو تو اصل باپ پیسہ ہے. یار ویسے یہ بات نا ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے نا اپنے والدین کے ساتھ, چاہے وہ کس بھی ریلیجن سے ہیں, کسی بھی ریس کلچر کسی سے بھی ہیں, وہ کبھی اپنی زندگی میں سکسیزفل نہیں ہوئے. ناٹ ان ٹرمز آف مال کمانے میں, بیوی بچوں کی اس میں سکون میں, کبھی کامیاب نہیں ہوئے. مطلب ناٹ ایون ون ایگزامپل. اچھا میں بتاؤں, یہ جو ہے نا پیرنٹس کا خیال رکھنا, پیرنٹس ہم کہہ رہے ہیں ویسٹ میں بھی پہلے, مطلب یہ بڑی فطری چیز ہے. مطلب یہ جو فیملی اسٹرکچر ہے, اگر آپ اسلام کو 2 منٹ سائڈ پہ کر دیں, ہر ایک نارمل
جو بندہ بھی ہوگا نا جو اپنی تھوڑے سے بھی فطرت پہ قائم ہے تھوڑا سا بھی, وہ اس کو سمجھے یار یہ میرے ماں باپ ہے, انہوں نے میرے ساتھ کتنا کچھ خیال رکھا ہے, میں آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان ریٹرن. دین ہمارا اسلام جو ہے نا اس نے اس کو نا ایک کہہ لیں آرٹ بنا دیا, ایک طریقہ کار بنا دیا, میں اور بیوٹیفلی اس کو ایکسپلین کر دیا کہ یار ماں باپ کا کیا درجہ ہے. ہمیں بلکہ سمجھا دیا گیا ہے بھائی, بڑا کلیئر ہے ماں باپ کے معاملے میں تو بہت ہی کلیئر کر دیا, وہ بھی نہیں کہنا اور بس یو جسٹ اٹس آپ نے بس ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. یو کانٹ سے مطلب کوئی ریٹیلیشن یا کوئی یہ جو ہم تو ایکسٹریم ترین کیسز کی بات کر رہے ہیں جو چھوڑ آئے ہولڈ ہومز پہ, مطلب ایک سمپل ریٹیلیشن جو ہے بالکل چاہے وہ حق آپ حق پہ ہی ہوں, وہ جو اف کا ورڈ ہے وہ ورڈ نہیں ہے, وہ ایک نا کیفیت ہے, ایون ایکسپریشن ہے, ایون دس فیشیل ایکسپریشن. ہاں جی, یہ بھی نہیں ریز کرنا ہے نا, مطلب اف مینز کہ ہم کبھی ہلکا سا ہیڈ شیک ہو جاتا ہے کہ یو نو خاموشی بھی رہے, اگر سر جھکا ہوا پھر بھی اگر ہیڈ شیک ہو رہا ہے دیٹس لائک یو نو. تو میں کہتا ہوں ہمیں نا ایٹ لیسٹ میرا جو اپنا جو ایکسپیرینس گزرا ہے, مجھے جو ہے نا جو میں سوچتا ہوں یہ کہ یار ریگریٹ جو ہے نا وہ چیز آپ کو نا ایک مطلب تھنگز وین یو ہیو, جس طرح آپ نے کہا فون یوز کیا والد والدہ کے سامنے, یا کبھی ان کو کوئی ایسی چیز آگے سے بات کر دی, یا کبھی تھوڑا سا ان سے اس اسٹائل میں بات کر دی. جو میرے والد صاحب جو تھے نا وہ بڑا کم غصہ کرنے والے تھے, ٹھیک ہے, ریئرلی, مطلب وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے, ان کو غصہ اس طرح آتے نہیں تھا. اینڈ آئی کین لٹرلی ریمبر, مطلب کافی سالوں میں 2, 3, 4 دفعہ جب انہوں نے غصہ مجھے بھی کیا, یا بہت کم نہیں, وہ بھی زیادہ میں بتا رہا ہوں, اینڈ وہ واقعی جینوئن ترین چیز پہ ہوتا تھا. مطلب کوئی واقعی میں نے کوئی ایسی حرکت یا بات کی ہوگی جس پہ ان کو غصہ چڑھا ہوگا نا, تو میں بیٹھ کے اب سوچتا یار سبحان اللہ, میرا والد جو کہ ہارڈلی کبھی ناراض ہوتا تھا, مطلب اگر انہوں نے مجھے کام کیا میں نے ایک دفعہ اگنور کر دیا, دوسری دفعہ بھول گیا, تیسری چوتھی پانچویں دفعہ تو یار بنتا ہے, ٹھیک ہے, ان کا ناراض ہونا, اور تب بھی وہ بندہ مجھے اتنی نائسلی کہتا تھا اور تھوڑا سا ہوتا تھا, تو مجھے نا اپنے اندر ایک نا وہ ایک شرم اور ایک ریڈ ٹائپ چیز ڈیولپ ہوتی ہے. تو میں اب یہی سوچتا ہوں کہ جن کے والد والدہ ہیں اور میری والدہ الحمدللہ ہے, کہ یار یہ چیز اب دوبارہ نہ کرنا. اچھا یہ اگر وہ واپس آ جائیں, what would you change, what would you do? اگر فار ایگزامپل بہت کچھ چینج کریں گے اوبویسلی, مطلب سب سے پہلی چیز ان کے ساتھ ٹائم بہت زیادہ گزاروں گا. اچھا, I would spend a lot more time with him. کیسے, کس ٹائم, جو بھی ٹائم مجھے ملے گا, مطلب جو فون کا ٹائم ہے وہ ختم, ٹھیک ہے, مطلب یار بہت سارے ٹائمز ہوتے ہیں یار, ہم لوگ اپنا ہلا گلا لگانے چلے جاتے ہیں, کبھی فٹ بال کا میچ دیکھ لیا, کبھی کچھ اور کر لیا, چیزیں کر لی, وین دیکھیں ہر گھر کی نا اپنی روٹینز ہیں. میرے والد صاحب کا ایک ٹائم جیسے ان کے ساتھ ہوتا ہے, ایک صبح بریک فاسٹ کا ٹائم ہمارا ہو جاتا ہے, اور رات کے کھانے ڈیورنگ ڈے میں اپنی اپنی روٹینز. میرے والد صاحب اپنا کمرے میں کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں, کبھی سو رہے ہیں, کبھی کام پہ جا رہے ہیں, ان کی ایک اپنی روٹینز ہے, ہمیں پتہ ہمیشہ سے تھا. جب تک وہ ریلیٹیولی ینگ تھے تو ان کے آفس ٹائمز بڑے لمبے تھے, صبح جاتے تھے شام کو لیٹ آتے, 7-8 بجے آتے تھے. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے, والدہ نے بتایا ہوا تھا وہ اب وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ رات کا کھانا ہے, ہماری تینوں بہن بھائی اور سارے مل کے ایک فیملی ٹائم, ایک پتہ تھا, ایک سسٹم ہے, کم از کم کھانا کا ٹائم بیٹھ جائیں. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جب ٹائم زیادہ آپ کے پاس آ جائے, اگر مل جائے تو وہ ٹائم آپ یوٹیلائز کریں, ٹھیک ہے. مطلب اور ایک والد صاحب کے ساتھ ٹائم کا ڈیفینیٹلی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ نا, مجھے لگتا ہے کہ یار میں نے اور ٹائم گزار دیا کر رہا ہے یار, کاش مطلب پتہ نہیں ایک عجیب سی کبھی کبھی مجھے ہوتا تھا یار سبحان اللہ, جیسے ہم نا انفارچونیٹلی ایک ہوتا ہے نا ٹک لگانے جاتے ہیں کہ یار میں نے آج ابو ساتھ نہ بیٹھا, نہیں تو جا کے بیٹھ جاتا ہوں, اور بس نا عجیب جلدی میں, کیونکہ میرے والد صاحب کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی نا زیادہ, وہ مجھے ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے, میں ان کے پاس جا کے بیٹھا تھا صوفے پہ, تو اب وہ یار مجھے کبھی سبحان اللہ کھڑے ہو کے ویلکم کرتے تھے یار, مطلب عجیب. اینڈ ایون وین یو ار سٹنگ ان فرنٹ آف یور فادر, تو آپ اریٹیٹ ہو رہے ہو یا تھوڑی نا آپ دل میں ہو رہا ہے کہ ریسٹلیس ہو کے فون نکالنا ہے, یو نو, اور یار مجھے ہوتا تھا یار میں لیٹ ہو رہا ہوں یار, نکلوں, اچھا بات اور کوئی ایسی رینڈم سی بات چل رہی, بندہ کہ اچھا یار کوئی ختم ہو. سو دس از ون آف دوز تھنگز, میں کہوں یار نہیں, آپ کو اپنے والد کے ساتھ والدہ کے ساتھ ان کی ٹرمز پہ ٹائم گزارنا ہے, ناٹ آن یور ٹرمز. واٹ دے وانٹ فرام یو آپ وہ دیں بھائی. یا جتنا انسان اپنے آپ کو نا ان اس کے ریوارڈ سے زیادہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتا رہتا ہے نا, اتنا یہ چیزیں کرنا آسان ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ وین آئی واز ٹرانسفارمنگ یونیورسٹی ڈیز میں بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہوا. میں نے نا شروع میں فوکس کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ٹو ورک آن مائی کیریکٹر. ویسے یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ فیملی کو آپ جب بھی دعوت دینے لگتے ہو تو یو ڈونٹ گیو دعویٰ ود یور ورڈس, بلکہ آپ اپنے کیریکٹر سے دیتے ہو. تو میں جب ٹرانسفارم ہوا تو ایک بہت بڑا چینج مجھ میں آیا, وہ والدین کی طرف بہت زیادہ رسپیکٹ تھا, بہت زیادہ میں نے نا رسپیکٹ کرنا شروع کر دی اور ہر بات ماننا, اور دے ریئلائزڈ کہ یہ جو چینج ہے نا ہمارے بچے میں آیا, دس چینج از ویری گڈ. تو ایک بار مائی مدر واز اسٹینڈنگ ان دا کچن اور میں ان کے پاس گیا اور پتہ نہیں کیا بات کچھ ہوئی نا, تو شی ٹرنڈ اور شی سلیپڈ می, ٹھیک ہے.
اور انہوں نے نا مارنا آرام سے تھا لیکن وہ منہ پہ نا تھوڑا زور کا لگ گیا تھپڑ نا, اور کافی اونچی آواز آئی. آئی واز شاکڈ کہ انہوں نے مطلب کیوں مارا مجھے, اور شی واز شاکڈ ایز ویل کہ انہوں نے تھپڑ مار دیا. لیکن الحمد للہ اس وقت ایمان واز ویری وائبرنٹ اور آئی کنٹرولڈ الاٹ, اور میں ہنس پڑا, میں نے کچھ بھی نہیں کہا, میں ہنس پڑا نا بہت زیادہ. اور شی فیلٹ سو گڈ اباؤٹ دس, اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ سوری کرنا شروع کر دیا اور وہ معافی مانگنا شروع کر دی. لیکن آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ یو ہیو ٹو ریلی کنٹرول. میں ایک بات اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کے کچھ بھی رولز ہوتے ہیں لائف میں, وین یو بیہیو وتھ سرٹن پیپل اراؤنڈ یو, آپ ان سارے رول سے نا ایگزیمپٹ کر دیں اپنے والدین کو, اپنے آپ کو چھوڑ دیں. ساری عزت کیا ہوتی ہے ماں باپ کے ساتھ, ایگو کیا ہوتی ہے, ٹائم کیا ہوتا ہے, کیا چیز کیا ہوتی ہے. ماں باپ کے لیے کوئی آپ کی وہ نہیں ہونی چاہیے. یو آر نتھنگ بیسکلی ان فرنٹ آف یور پیرنٹس, ایون وین دے آر ڈوئنگ رانگ ٹو یو. صحیح بات. اس میں ٹائم جو ہے نا, ایٹ لیسٹ ان مائی کیس آئی فیل دیٹ از سم تھنگ. اور آج کل جس طرح کی ہماری مصروفیت ہے نا, ہم نے اپنی پرائرٹیز کو, اپنے کاموں کو اتنا اوپر رکھا ہوا ہے, اور ہم اپنے آپ کو نا تسلی دیتے ہیں, ایک ریزن دیتے ہیں کہ یار میں مصروف ہوں اس لیے ٹائم نہیں دے پا رہا میں یہاں. لیکن آپ نوٹ کریں, ہم اپنی کام کی جہاں تک واقعی نوعیت ہے, ایکچولی میں جہاں بزی ہے, لیکن جب آپ کا ٹائم نکل آتا ہے نا, وہ ٹائم ہم کدھر اسپینڈ کرتے ہیں, وہ بھی ہم اپنے اوپر ہی کر دیتے ہیں. ہم اپنے فون کے ساتھ, اپنی رینڈم چیزوں کے ساتھ, یا کسی اور چیز کے ساتھ کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ نا وقت جو ہے, اسپیشلی میری مدر کو تو ویسے ہی ہمارا الحمدللہ ایک, جیسے میری شام کی جو چائے ہوتی ہے وہ میری مدر کو, ہم دونوں بڑے شوقین ہیں ہماری, بلکہ زیادہ بلکہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس طرح, کافی گپ شپ اور مزیدار ہے نا. تو ہماری چائے کی پکی ہے, دیٹ از سم تھنگ. اور میں اس کے اوپر بڑا اب اپنے آپ کو پہلے بھی پکا تھا, اب اور کر رہا ہوں کہ یار یہ جو میرا ٹائم ہے نا مدر کے ساتھ, یہ میں نے کہیں اور نہیں کرنا. مطلب this is something that has to happen. ابھی جو آپ کا رائٹ ہے نا, مدر کا جو رائٹ ابھی آپ کے, پہلے جب ہسبینڈ ہوتا ہے نا پھر تو ایک اور سین ہوتا ہے, لیکن جب ہسبینڈ چلا جائے نا پھر تو جو شیخ ابوبکر ہیں ہمارے ماشاءاللہ, جب سے ان کے والد صاحب وفات پائے ہیں نا, ان کی والدہ حالانکہ رہتی ہیں شہزاد ٹاؤن میں, دور رہتی ہیں, تقریباً گھنٹے کا فاصلہ ہے. کہتے ہیں میں روزانہ جاتا ہوں اپنی والدہ کو ملنے, کہتے ہیں میرا ایک نئے کھانا ان کے پاس روزانہ ہوتا ہے, اور ان کے پاس جاتا ہوں, ان کو کس کرتا ہوں. اور ایک دفعہ وہ نا اٹھ کے تیار شار ہوئی, تو ساتھ پڑوسی کے گھر جانا تھا تو میں ساتھ تھا, تو کہتے ہیں میں نے اٹھا ان کا ہاتھ چوما اور ان کے پھر گال کو چوما اور کہا کہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو وائی ڈونٹ وی ڈو اٹ لاسٹ ٹائم, when the last time we kissed our parents, we complimented our parents, آج بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ. اچھا, ان کو نا آپ کا ٹائم نہیں چاہیے ہوتا, واللہ ان کو آپ کا ٹائم نہیں چاہیے, ان کو صرف آپ کی یہ آپ you need them, they don't need you. وہ صرف چھوٹے سے جسچر آ جاؤ, آ کے حاضری دے جاؤ اور تمہارا چہرہ ہم دیکھ لیں. اور ہم لوگ سبحان اللہ, ایک صحابی آئے اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے, اور کہا کہ رسول میں اپنی والدہ کو روتے ہوئے چھوڑ کے آیا ہوں آپ کی بیعت کرنے کے لیے. تو اللہ نے کہا کہ go make her laugh as you made her weep. واپس دفع ہو جاؤ, واپس جاؤ. یار وہ صحابہ ایسے بھی آئے جو کہ جہاد کرنے کے لیے آئے, یا رسول اللہ مجھے جہاد کرنا ہے, میرے تمہارے والدین زندہ ہیں؟ ہاں زندہ ہیں. اکیلے؟ ہاں جاؤ ان کو خدمت کرو, تمہارا جہاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا ایک شخص کی نا روح نہیں نکل رہی تھی, تو بڑی اس کی نا حالت خراب تھی, تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ماجرا کیا ہے. کہیں سے پتہ چلا کہ اس کی ماں جو ہے نا وہ اس سے ناراض ہے, مطلب یہ حدیث میں ہے پراپر. تو وہ اس کی ماں کے پاس بھیجا گیا, اس کی ماں کو بتایا گیا کہ وہ اس کی حالت, وہ اتنی ناراض تھی کہ وہ الگ تھے, کہ تمہارے بچے کی جو ہے وہ جان نہیں نکل رہی کیونکہ تم اس سے ناراض ہو. تو جب اس نے اس کو معاف کیا نا, تب اس کی جان نکلی. ایسی تو اتنی ایون عبداللہ بن عباس سے بعد ایک شخص آیا, انہوں نے کہا کہ مجھ سے نا قتل ہوا ہے, یمن سے آئے اور کہا مجھے قتل ہوا ہے, تو مجھ سے کوئی ہے ایسا کوئی کام ہے, کوئی تلافی, کوئی مجھے معافی مل جائے. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر نیکیاں ہی کرو, اور میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ تمہاری والدہ زندہ ہوتی تو میں تمہیں کہتا جاؤ کہ والدہ کی خدمت کرو, میرے پاس کوئی اور سولوشن نہیں ہے تمہارے لیے, جا کے نیکیاں کرو اور توبہ کرو. سبحان اللہ. اس طرح ایک شخص نا, بیٹا اپنے باپ کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا تھا کہ
وہ نا میرے اپنے مال کے معاملات جو بھی تھے ان کے اس سے ریلیٹڈ. تو کہتے ہیں جب والد صاحب تو مولوی صاحب کا بلایا اس کے والد صاحب کو, تو والد صاحب نے کچھ شعر و شاعری اپنے دل میں نا پڑھتے واز ویری سیڈ کہ میری شکایت ایک بیٹے نے باپ کی شکایت جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے لگا رہے ہیں. تو یہ بھی کہا کہ میرا باپ میرے مال سے بغیر پوچھے خرچ کر لیتا ہے. اور وہ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, اور وہ شعر و شاعری بھی ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن بہت ڈیپ تھی کہ یار جس طرح مطلب وہ باپ آنسو سے روتا ہوا اپنے بیٹے کا بچپن یاد کرتے ہوئے کہ یار جس طرح میں نے تجھے پال پوس کے بولا, میں نے یہ کیا, دوز مومنٹس. اور آج ابھی یہاں آنے سے پہلے نا ابھی میں جس نکلنے لگا نا تو میرا اپنا جو بیٹا ہے وہ آ گیا نا, بابا زور کے گلے مل گیا نا, اور اس کو پتہ لگتا ہے میں جب نکلنے لگتا ہوں وہ آگے پکڑ لیتا ہے مجھے جانے لگا. تو میں اس کو ہگ کر کے نا بیٹھا ہوا, تو میں دم سے نا ذہن میں نے کہا یار میں بھی کبھی اس طرح اپنے والد صاحب کو آگے چمٹتا ہوں گا نا جب اتنا تھا. تو کام آپ کی چیزیں ساری چیزیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں. آپ اپنی اولاد کو یو جسٹ سیور دیٹ مومنٹ, کوئی مائنڈ نہیں کرتا نا, ہم لوگ ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں, کس یور چائلڈ, اور آپ اس کو اور پیار, آپ کو پیار ہی آ رہا ہوتا ہے جبکہ کائنڈ آف آپ کی رکاوٹ بن رہا ہے. تو میں کتنی دفعہ اپنے باپ کی رکاوٹ بناؤں گا, میں نے کیا کچھ ایسی چیزیں کی ہوں گی جہاں پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا ہوگا, انہوں نے اس کو انجوائے کیا ہوگا اور مجھے اور پیار کیا ہوگا, مجھے کچھ اور مزے سے کہتے بہلا لیا ہوگا. تو یہ شخص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح پہنچا اور وہ سب ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی تھا کہ تم کیا پڑھتے ہوئے آ رہے تھے, تو اس نے بتایا جو شکایت بعد میں لگانا پہلے وہ پہلے بتاؤ کہ and I love the beauty of this thing کہ he wasn't reciting it, he was saying all this in his heart. Allah subhanahu wa ta'ala knew 7 heavens above. He sent Jibreel alayhi salam to Muhammad sallallahu alaihi wasallam and told him کہ جو بندہ آ رہا نہیں اپنے دل میں یہ پڑھ کے آ رہا ہے, تو اسے پوچھنا تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس شخص بیٹے کو کیا کہا تھا, اس کو یہاں سے پکڑا تھا نا, اسے کہا تھا کہ you and everything that you own belongs to your father. آپ سوچیں مطلب ہماری جو ذات ہے نا, ہم وی کائنڈ آف اللہ تعالیٰ نے کہا دیا آپ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تمہارے پیرنٹس تمہیں اون کرتے ہیں, اونرشپ از ویری ڈفرینٹ. مطلب when you own something آپ کی مرضی اس پہ, آپ اس کو یوز کریں مس یوز کریں, تو ہمارے پیرنٹس اون اس, ہمارے پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے مطلب بتا سکتے ہیں بیٹا یہ نہیں یہ نہیں. اب غلط صحیح ہے وہی بات ہے کہ ہم نے وہ سیکنڈری بعد میں دیکھی جائے گی. اور پیار اگر ایسا ریلیشن شپ ہے اپنے ماں باپ کی, اپنے جس طرح آپ نے کہا کبھی کوئی ایسی بات ان کو اچھی چیز بتانی ہے, آپ اپنی زبان سے زیادہ ایکشنز کے تھرو بتائیں, ان کی عزت اور احترام کا خاص خیال رکھیں. آئی تھنک اٹ آلسو ویریز سچویشن ٹو سچویشن. اپنی حکمت آپ نے دیکھنی ہے, آپ کا فادر کے ساتھ کیسا ریلیشن, آپ کا مدر کے ساتھ ریلیشن, اگر آپ کا کلوز ہے, آپ کیجول ہے, مزیدار ہے, اٹ ڈپینڈس. لیکن آپ نے وہ رسپیکٹ کا جو لیول ہے نا اس میں 0.001% کا بھی نہ کوشش کریں وہ نہ آئے. اینڈ دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ آئی لک بیک اینڈ سے یار یہ جیسے ان میں سے میں سچ بتاؤں سب سے زیادہ مجھے ہماری جنریشن میں سب سے بڑا ایشو از دا فون. میرے خیال سے وین وی آر ود آور پیرنٹس ہمارا فون کہیں دور ہونا چاہیے, قریب بھی نہیں ہونا چاہیے. دیٹ از سچ ہائی لیول آف ڈس رسپیکٹ. مطلب ہم دوستوں سے برداشت نہیں کریں گے, میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں آپ فون نکالوں, آپ کے لیے کیا جی بندہ ہے, آپ پیرنٹس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. مطلب یو شوڈ بی ٹرن ٹورڈز یور پیرنٹ, آپ ان سے ریسپیکٹفلی طریقے سے ہمبل ہو کے بات کر رہے ہیں. اور ایک اور حدیث جو مجھے بہت زیادہ امیزنگ لگتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ تمہارے بلکہ والد کی رضامندی میں یا ان کی چاہت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا ہے والد کی رضامندی کو. ہاؤ بیوٹیفل از دس. جنت کا دروازہ ہے والد, مڈل والا. ایک طرف تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے, اور جو وہ کہتا ہے پھر وہ بھی کرو, کیونکہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. جس نے اپنی جنت کے دروازے میرے خیال میں اور جنت کی جو ٹورڈز شارٹ کٹ یا برج ہے جلا دینی ہے نا, وہ اپنے والدین کا راز کرتے پڑھتے رہے تہجدیں پڑھتے رہے, دیتے رہے زکات, کر لیں جو کچھ کرنا ہے. یو فیل ہیئر یو فیل اوور. میں نے اور اپنے میں بھی بتا رہا ہوں کہ آئی ریئلائز دیٹ الحمدللہ اپنے فرائض پورے رکھیں, اپنی چیزیں پوری رکھیں. وی ایز اے جنریشن اور ہم لوگ سارے وی شوڈ ریئلی 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 فوکس آن آر معاملات ود اسپیشلی ود آر ریلیٹیوز اسٹارٹنگ ود آر پیرنٹس. یہاں پہ فوکس لگا دیں, اگر ہم اپنی ٹائم اینڈ ایفرٹ یہاں پہ لگا دیں, 4 ایکسٹرا نوافل پڑھنے والے ان ریلیشن شپس کو جو بھی ہم اس کو مینڈ کریں, مینڈ کرنے کے بعد اس میں جتنا آگے جا سکتے جائیں, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنے خالہ کے ساتھ, اپنے ماموں کے ساتھ, ان سارے رشتوں میں جو رحم کے جتنے رشتے ان میں جتنا آگے جا سکتے جائیں. صحیح بات. ہم بتائیں عید پہ گفٹ دیتے,
ان رشتے داروں کو. ہم اپنے پیرنٹس کو بھی کچھ لوگ تو گفٹ دینا بھول جاتے ہیں, مانگنے والی ہیں ہم ابھی تک, اتنے بڑے ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے یونیورسٹی میں آپ نے بات کی, وہ ابھی تک ڈپینڈنٹ ہے پیرنٹس پہ, اور پیرنٹس بھی ان کو خیال رکھ رہے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں یار ہم اباؤٹ ٹائم اب بڑے ہو گئے, میچور ہو جانا چاہیے کہ یار اب ہم نے پیرنٹس کو کچھ کرنا ہے, گفٹ دینے ہیں, جسٹس دینے ہیں ان کو, مطلب جو کچھ بھی ہے, وی نیڈ ٹو گو آؤٹ آف دا وے. اگر آپ بالکل اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے کر رہے ہیں نا, یو پروبلی ناٹ ڈوئنگ انف, اور کمفرٹ زون نکلنا پڑے گا, اس کے بغیر فائدہ ہی نہیں ہے. اجر کمانا ہے نا. مطلب ہمارے ہم سبحان اللہ ایون دینداروں میں تو خیر یہ مسئلہ ہے کہ وی پریفر تہجد اینڈ ریڈنگ قرآن اوور ہیلپنگ پیرنٹس, ٹھیک ہے, اور جو دیندار نہیں ہیں وہ تو خیر وارے نہارے ان کے جو ہے نا, اور سبحان اللہ ایون ایک سلف میں سے ہیں بیسکلی, انہوں نے نا شیخ ایک حدیث کا علم سیکھنے کے پاس ایک شیخ کے پاس جانا تھا, تو ان کی والدہ نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نے نہیں جانا. تو ان کی والدہ کی وہ خدمت کرتے رہے. جب وہ وفات پائی انہوں نے, ان کی والدہ نے, تو پھر چونکہ وہ ریسٹرکشن ختم تھی تو میں نے میرے ساتھ رہنا ہے, ایونٹ جب ان شیخ کے پاس گئے تو انہوں نے ان شیخ کا مجھے نام بھول رہا ہے, بہت بڑے امام تھے اہل سنہ کے, تو کہا کہ ہی ہیز پاسڈ اوے, پتہ چلا کہ the شیخ ہیز پاسڈ اوے. تو کسی نے کہا کہ you have been deprived of knowledge, تو اس نے کہا کہ I got the fruit of knowledge by obeying my mother. مطلب ہم احادیث کٹھی تو نہیں کر رہی نا, مطلب علم یہ تو نہیں کہ مجھے اتنی احادیث یاد ہے, میرے پاس اتنا علم ہے, میں اتنا, اصل احادیث سے کرنا کیا, قرآن کیا سے کرنا کیا ہے کہ ہماری اوبیڈینس ٹورڈز آور پیرنٹس, ٹورڈز اللہ سبحانہ وتعالی رائز ہو. عملی ہم نے احادیث کٹھی کر لی اور پیرنٹس کی بات نہیں مانی. مانی. And you see the extent of this thing کہ even when your father passes away, so the best thing that you can do is to maintain good ties with his friends. Exactly. اس کا کتنا بڑا اجر ہے. یہ حدیث میں بھی آتا ہے شیخ کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے والد سے صلہ رحمی کرے, یعنی والدی خدمت کرے اس کی قبر میں, اس کو چاہیے کہ اس کے اپنے والد کے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے, یعنی چچا کے ساتھ اور ان کے ساتھ. اور پھر جگہ فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے اپنے والد کی خدمت کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے جو والد کے دوست ہیں, ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا پیش آتے تھے, اپنے والد کے بیسٹ فرینڈس کے ساتھ ان کو اسپیشل خیال رکھنا. اور اس کا اجر مطلب اور وہ سکون پہنچ رہا ہے کس کو, آپ کے والد صاحب کو قبر میں. بگ تھنگ. یہ چیز جو ہے نا, میں کہتا ہوں شکر ہمارے دین میں ایک چیز آیا کہ اولاد صدقہ جاری ہے نا. کیونکہ میں سوچتا تھا یار, کیونکہ آپ کو ریگریٹ سو رہے تھے یار میں نے یہ کرنا چاہیے تھا, یہ کرنا چاہیے تھا. ناؤ مجھے یہی کسی نے ایڈوائس کی کہ یار جو ہو گیا اب, now there's a lot you can do now نا, کریں جلد کریں, he needs it. دعا کریں ان کے لیے صدقہ جاری ریلیٹڈ پروجیکٹس کریں. آپ خود جتنی نیک عمل ایوری تھنگ گڈ دیٹ یو ڈو ان کو اجر پہنچے گا. تو آپ اولاد جو ہے نا, اولاد کے لیے ایک یہ تھوڑا سا ذہنی سکون ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے اب تو کچھ کر سکتے ہیں. اگر ابھی بھی نہ سیکھا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہمارا. عبداللہ بن عباس کہتے بھی ہیں نا کہ جو شخص ان باتوں کو جاننے کے بعد بھی کچھ عمل نہ کر سکا تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے یہ دعا پڑھے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یعنی جو لیک کر ہے نا اور حقوق مطلب ایکسیلنٹ نہیں بن پا رہا, برا بننا تو یا وہ تو دور کی بات ہے نا, وہ تو پھر آپ کے سارے اعمال برباد. لیکن جو ایکسیلنس نہیں اختیار کر پا رہا اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے پڑھے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور وہ جو دعا ہے نا کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى انی تبت الیک واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو اس میں جو ہے نا کہ یار مجھے شکر کرنے کی توفیق دے جو تو نے مجھ پہ نعمت کی اور میرے پیرنٹس پہ نعمت کی. یعنی جو پیرنٹس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ ایکچولی انفیکٹ آپ کے لیے ہیں, آپ کے اوپر ہیں. تو آپ ان نعمتوں کا جو احسان ہے وہ اس طرح سے ادا کریں کہ اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعا کرتے رہیں. ہاں جہاں پہ وہ شرک کرنے کو بولیں, جہاں پہ وہ فرض نماز چھوڑنے کو بولیں, جہاں پہ وہ گناہ کرنے کو بولیں, وہاں فلا تطعہما, ان کو ان کی بات نہ مانے. لیکن اللہ نے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کہا ہے کہ ان کی بات نہ ماننے سے یہ نہیں کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا, نہیں جی نہیں میں یہ نہیں کروں گا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے, بلکہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. اگر کوئی والدین کہتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ نماز نہ پڑھیں, داڑھی نہ رکھیں, پردہ نہ کریں, کیا کرنا چاہیے بندے کو جو کہ بڑا مطلب دین کو فالو کرنا چاہتا ہے؟ سسٹرز کا اور بردرز کا یہ کوسچن ہے. وہ تو ان کے پاؤں پڑ جائیں گے, پاؤں چومے, ان کے یقین جانے. ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنی واللہ ابن سیرین رحمہ اللہ امام ہے, اپنی گال کو نا مٹی پہ لگاتے ہیں. اچھا. اور کہتے ہیں کہ ماں والدہ اس پہ قدم رکھیں تاکہ مجھے اجر ملے, تاکہ میرے درجات بلند ہوں. یہ امام کہہ رہا ہے. تو میں اور آپ کون ہے بھائی؟
who are you Tom, Dick and Harry? अपनी वालदा के पाँव पड़ जाए, चूमे कदम उनके और उनको कहें अम्मा जी ये कर नहीं सकता, अल्लाह के मेरा हुक्म है, लेकिन बी द बेस्ट ऑफ पीपल, यानी उनको दबाएं, उनको ख्याल रखें, उनको जो मर्जी, ये नहीं कि नहीं अल्लाह के नबी का हुक्म है मैं बात नहीं मानूंगा। इल्म जो है ना वो हमें हम्बल करना अमली तौर पे सही, हमने इल्म झाड़ना नहीं पेरेंट्स के सामने, झाड़ना दाढ़ी हदीस 4 हदीसें सुना दे दाढ़ी के ऊपर, जिसने बोलना सिखाया आपको उसके सामने आप दलाइल पेश कर रहे हैं, उसके सामने आप अपनी जुबान की तेजी दिखा रहे हैं, जिसने बोलना सिखाया आपको। सुभान अल्लाह। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं तो समझता हूँ कि जो लोग बज़ाहिर बड़े नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, नेक अमाल करने वाले हैं, वो क़यामत के दिन पीछे होंगे, और जो लोग इतने अमाल करने वाले नहीं हैं लेकिन फ़राइज़ पे अमल करते हैं, गुनाहों से बचते हैं और वालिदैन की खिदमत करते हैं ना, वो इन लोगों से कहीं आगे होंगे और ये कहेंगे ये कैसे, ये क्या हो गया अल्लाह, ये माँ बाप की खिदमत करता था। इसको अगर हम समझ लेना कि ये वही बात आपने शुरू में की थी ना, अजर का समझ आ जाए हम कि यार तहज्जुद और शायद नफली नमाज़ों, मतलब हम इसको डाउन प्ले बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तहज्जुद का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मतलब आई ऑनेस्टली कभी कभार मुझे होता है कि अगर कोई चीज़ आपने जो रियली वांट यू नो फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कोई आप वाकई अल्लाह ताला से रिलेशनशिप बिल्ड करें तो तहज्जुद इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। तो उस टाइम, रात के टाइम, जो सारा एक माहौल, रमज़ान में तो खैर वो आसान भी है, वो करें। That's nothing to do कि यार वो छोड़ के पेरेंट्स के साथ करें और फिर मतलब ये बात नहीं हम कह रहे, शैतान आपको वसवसे ना दे कि यार आज रात ताक रात है, छोड़ो, बेसिक टाइम गुजारें और फिर तहज्जुद में लग जाएं। तो दोनों मेंटेन करना, बैलेंस करना, वो एक्सट्रीम पे नहीं चल जाना कि बस क्या यार हम पेरेंट्स को 1 घंटा दे दिया, उसके बाद रात को ना तहज्जुद पढ़ी और बैठ के कोई गेम शेमिंग होती रही कि यार मैंने पेरेंट्स का काम किया। ये नहीं है, टाइम वेस्टेज तो नहीं है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि हम सब को ना अपनी लाइफ में ना जस्ट टू अवॉइड द रिग्रेट्स, मैं बार बार इसलिए बात करूँगा, मुझे ये फीलिंग बहुत जोर की कभी कभार हिट करती है, बिकॉज पेरेंट आपको बार बार याद आ रहे होते हैं। अब्बू की ना कभी कभार कोई छोटी सी चीज़ आप देखते हैं ना तो वो याद है मुझे। इनफैक्ट अपना बेटा देख के सबसे ज़्यादा याद आते हैं, बिकॉज ही वॉज सो अटैच्ड विद माई फादर, अपने दादा के साथ, और अब्बू भी इतनी ज़्यादा उससे प्यार करते थे कि आपकी सोच है। मतलब ही वुड लीव एवरीथिंग, सुबह उठ के ना नाश्ते में अबू बाहर से पोश में ना अखबार वगैरह पढ़ रहे होते थे, अपना पढ़ते थे जो भी उनका काम था, या नाश्ता चाय शाय पी रहे होते थे ना, स्पेशली सर्दियों में, तो वो नीचे आके कहता था अबू बाहर, अबू उसको उठा के बाहर स्ट्रीट में फिर रहे हैं, वो साथ हमारे नेबर्स में किसी की मुर्गियाँ वगैरह, वो दिखा रहे हैं, चीज़ें करे, घंटा गुजार देते थे। मुझे कहते तुम नाश्ते शाश्ते करो अपने आराम से, मैं इसके साथ हूँ। एंड इनफैक्ट द डे ही केम बैक ना सफ़र से, अब सुबह अबू ना नाश्ता किया हुआ था एंड ही लेफ्ट अराउंड बोट, घर गुजरांवाला से जो घर से छोड़े थे 11 बजे निकले, 12 बजे की उनकी डेबो थी, 11:30 पहुंचे, पता लगा डेबो 1 घंटा लेट है, तो 1 बजे चले, 4:45 में मैंने उनको पिक किया, हम 5:30 हम घर पहुंचे। अब सोचे सुबह 11 बजे निकले, 5:30 उस अर्ली नाश्ता किया हुआ था, तो आए ना तो ईसा को देखते साथ ही कहते ओए, कहते पकड़ने लगे, कहते नहीं पहले मैं नहा के ना तुम्हें पकड़ता हूँ, कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। एंड ही वेंट स्ट्रेट टू द वॉशरूम, बैठे नहीं है, अब आप सोचे सफर करके आए हैं और सीधा वॉशरूम गए, और इनफैक्ट जब नहा के निकले तो कहते हैं मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे वीक फील कर रहा हूँ, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा खाया, बल्कि थोड़ी सी उनकी तबीयत उसके बाद ना हल्की सी जैसे टायर्डनेस थी ना, सफर की भी थी, एज तो थी, तो उस टाइम हुई थी उन्हें थोड़ी सी, लेकिन उनको इतनी उस ईसा से मोहब्बत थी कि वॉशरूम से नहा, और ईसा भी ना अब्बू के दरवाजे के वॉशरूम के बाहर लगा हुआ, अबू आवाज़ मारा था उनको, तो मुझे सीन याद है वो अच्छी तरह। और वो बाहर निकलते साथ चेंज करके सबसे पहले उसको पकड़ा, हक की और अपनी गोद में बिठाया, और वो जो फिर बाल खींचना ये करना सब कुछ चल रहा है, तो ही वाज मतलब बहुत केयरिंग नेचर उस तरह की थी। और मैं ना शेख उसके बाद ना नेक्स्ट फ्राइडे को या अगले दिन ही 2 दिन मैं उसी वॉशरूम में ना नहाने गया, एंड सुभान अल्लाह मुझे ना इतनी जोर का हिट किया कि व्हेन माय फादर वाज टेकिंग हिज लास्ट शावर हियर, उनको नहीं पता था कि 4 घंटे रह गए। अल्लाह अकबर, उनको नहीं, मैं कसम मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं वाज थिंकिंग यार व्हाट इफ आई हैव 3 or 4 hours लेफ्ट नाउ, डू आई नो, हमें पता ही नहीं है, हमने भी इसी तरह जाना है। हम रोज सुबह निकलते हैं, हम सोच रहे होते हैं कल ये करेंगे, परसों, इतनी लंबी लंबी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं यार, हमें अपने अगले लम्हे का नहीं पता। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे आके ना मतलब तसल्ली दे रहे हैं कि, और मतलब और कह रहे हैं आपके पास अब ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की मैनेजमेंट चीज़ों की बढ़ जाती है, बट मैं सच में ये सोच रहा था, मैंने कहा यार अगर मैं 5 दिन में मैं चला जाऊँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे शिफ्ट हो जानी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जाती रहेंगी, चीज़ें चलती रहेंगी, दुनिया का काम निज़ाम चलता रहेगा। इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये नहीं कि घर के अब सारा मैं फोकस दुनिया पे लगा दूँ कि जी घर के फाइनेंशियल हालात चले, ये सिस्टम चले, वो चीज़ें, मैं उस पे सारा अगर मेरा फोकस लग गया तो फिर देन मुझे समझ नहीं लगी, देन आई हैवंट अंडरस्टूड
میں نے کچھ نہیں سیکھا اس برے واقعے سے. اگر میں نے کچھ سیکھنا ہے نا وہ یہ ہے کہ ناؤ آئی نیڈ ٹو بی دا بیسٹ سن پاسبل فار مائی مدر, اور میں اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ ایسا بنوں کہ جتنا کچھ کر سکتا کروں. اینڈ نمبر 2 اپنی آخرت کی بھی تیاری کروں اور اپنے ارد گرد والے لوگوں کو بھی یاد کراؤں کہ بھائی دس از دا ریالٹی آف لائف. یہ ہمارے سامنے ہوا ہے نا یار, اب آنکھوں کے سامنے چیز ہوئی. اور مجھے ابھی تک نا ہمارے گھر میں سسٹرز آئی ہوئی ہیں, ابھی چیزیں ہو رہی ہیں, میں تھوڑا سا ڈریڈ کرتا ہوں یار کہ وین ایوری بڈی وڈ گو اوے, یہ جو گھر میں ابھی بہنیں یا بچے شچے آئے ہوئے نا تو آپ بزی رہتے ہیں, تھنگز آر ہیپننگ اراؤنڈ یو. مجھے سب سے زیادہ والد صاحب نظر آتے ہیں جیسے میں اکیلا ہوتا ہوں. ایوری ڈے میں ہمارا جو اسٹیشن کا میں جا رہا ہوتا ہوں ابو کے ادھر, تو ڈرائیو کر کے میں ادھر جب پہنچتا ہوں ادھر جا کے چیزیں دیکھنا ابو کی, تو وہ مجھے ہٹ کرتی ہیں. رات کو سونے سے پہلے ایوری ڈے میں تو مجھے بہت زیادہ چیزیں نا وہ چھوٹی یاد آ رہی ہوتی ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ سارے لوگ چلے جائیں گے نا, اور جب ایکچولی میں ابو کی چھوٹی چیزیں جو گھر میں ہو رہی ہوتی جو ہم ان کو جو مس کرنا شروع کریں گے نا, وہ سین ریپلیکیٹ ہوں گے مائنس دا فادر, دین اٹ ول, پتہ نہیں کیا ہوگا ویسے ٹو بی آنیسٹ, مطلب ابھی مجھے نہیں پتا. تو اپنے بس پیرنٹس کے ساتھ نا جتنا ہم محبت کا معاملہ کر سکتے ہیں, جتنا مرسی کا, جتنا اچھا کر سکتے ہیں, جو کچھ ہماری کیپیسٹی میں, whoever, پلیز اگر غلطیاں کی ہوئی نا معافی مانگ لیں یار اپنے پیرنٹس سے. آج یہ رمضان کا مہینہ ہے, اپنے پیرنٹس سے معافیاں مانگیں, ان کو خوش کریں یار. آپ کے جو معاملات ہیں نا ایسے ٹھیک ہونا شروع ہونے کہ ہم نے آپ نے اویس کرنی والا جو کرنے والا وہ واقعہ بتایا, اس بندے کی دعا نہیں کب ریجیکٹ ہو رہی. وائی؟ بیکاز وہ مدر کے ساتھ امیزنگ ہے. ہم نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ امیزنگ ہو جائے, ہمارے یار سارے دوسرے معاملات سیدھے ہو جائیں. ہم جو دنیا کے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے, ہم اپنے پہلے ماں باپ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیں, باقی چیزیں اللہ تعالیٰ سیٹ کریں. ہم اللہ کے ساتھ اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ. وی شوڈ اسٹارٹ ود دا بیسکس اگین. ہمیں بڑے تیر مارنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے جو کام کرنے والے وہاں تو کریں. ہم آگے اگلے اسٹیپ پہ چلے جاتے ہیں, پہلے اسٹیپس لیے نہیں ہوتے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری ویری. ایک شخص کو جانتا ہوں آرمی میں ہوتے ہیں, ابھی کرنل ہیں, حالانکہ وہ ان کا کیلیبر اگر آپ دیکھیں تو ان کا اتنا کیلیبر نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, وہ ہی واز بیسٹ, ون آف دا بیسٹ آفیسرز, ٹھیک ہے. اور لیکن اپنی والدہ کے ساتھ نا ان کو خیال رکھا, اپنے ساتھ رکھا, اور ہر چیز میں نا ان کو بہت خدمت کرنے والے ہیں. ان کا پھر یو ایس کے وزٹس آرمی کی طرف سے, اور سیلری انکریزز ٹو 5 ٹائمز, پھر بچوں کا وہاں پہ ایڈمیشنز اور سب کچھ, پھر واپس آ کے پھر دوبارہ وزٹس اور ٹورز اور سب کچھ. مطلب اللہ نے دنیا اتنی دے دی ہے اس بندے کو کہ وہ سنبھال نہیں پا رہا, اور وہ پھر لگاتا ہے. تو خود بات, مطلب وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں, کہتے میرے سے آفیسرز اتنے کمال کے, میرے سے بولنے والے اچھے, میرے سے انگلش بولنے والے, ہر چیز میں نا کہتے ہیں بالکل بیسک. کہتے ہیں صرف جو مجھے لگتا ہے نا سب جو کارنامہ یہ والدہ کی دعائیں ہیں. کہتے ہیں والدہ کا سب اچھا اخلاق ہے نا, جس نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. اور ان کے اسکلز, ان کی اگر آپ کاؤنٹ کریں نا, ان میں ہر چیز ہے جو کہ وہ ہے جو مجھے ملی ہے, اور میرے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف میرے پاس والدہ ہے. مجھے بتائیں, اگر آپ کبھی امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچے آپ کے ساتھ کچھ اچھا کریں اور آپ ان کے ساتھ ڈبل اچھا نہ کرنے کا کچھ دل میں ہے. ہم لوگ نا پیرنٹس جہاں پہ اگر ایشوز بھی ہیں نا پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں, وہاں بھی پرابلم بچوں کے ساتھ ہی ہے. یار آپ ماں باپ کے ساتھ امیزنگ کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ ان کے دل میں آپ کے لیے جو محبت ہے نا, آپ کبھی وہ اس کے قریب پہنچ ہی نہیں سکتے. اف یو ڈو couple of gestures of goodness, وہ اس سے زیادہ ہی کریں گے ریٹرن آپ کے لیے, چاہے regardless of their age. ٹھیک ہے. میں کوشچن بھی آتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹاکسک پیرنٹس, اور پیرنٹس جو کہ اپنی پاور کا یوز اینڈ ابیوز کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ وہ چیز. تو پہلے تو نمبر 1 I highly doubt this question, لیکن چلیں حسن ظن رکھتے ہوئے, آپ کا واقعی میں وہ بہت بڑے ظالم ہیں, بہت بڑے, یعنی آپ پہ ظلم اور زیادتی ڈیفیکلٹ پیرنٹس ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں, حالانکہ وہ فرعون ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اسے نرم طریقے سے بات کرنا. یعنی وہ فرعون ہے, وہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلیٰ, وہ کہہ رہا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کا باپ بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے تم نے نرم طریقے سے بات کرنی ہے. اور امیجن اللہ تعالیٰ کا آپ کے بارے میں کیا حکم ہوگا جو آپ اپنے پیرنٹس کا بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس ظلم اور زیادتی کر بھی رہے ہیں, have patience. اسی میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صحیح بات ہے, ان کا بغیر حساب کتاب کے عمل ہوگا. ہاں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پیشنس اختیار کرتے جائیں, اور کوئی اگر واقعی میں ظالم ہے وہ کہہ رہا ہے تو اس کو ٹاک ٹو دیم,
ان کے پاؤں پڑ جائیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ڈونٹ گو اینڈ ٹیچ دیم, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اور جو واقعی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جو کہ اسپیشلی جو آج والی جنریشن آ رہی ہے, جب یہ ماں باپ بنیں گے تو پھر کیا حال کریں گے بچوں کا, ٹھیک ہے, غصہ کرنا ہے وہ کرنا. امیجن آپ سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں, امیجن آپ پہ کتنے احسانات کیے ہیں. آپ امیجن کر لیں ایک پڑوسی جس نے آپ پہ اتنے احسانات کیے جتنے آپ کے والدین نے کیے ہیں, اور وہ کبھی آپ سے غصہ کر جائے آپ سے اس کے احسانات کو نہیں بھولتے. آپ کہتے ہیں اس نے اتنے احسانات کیے تو یہ مجھے چاہے ٹانگ بھی کاٹ دینا میں اس کا شکر گزار ہوں گا. لیکن سنس وہ پیرنٹس ہیں اور آپ ایک گھر میں رہتے ہیں, اور آپ اس لیے جو ہے نا انتلد الامۃ ربتہا, جس میں کیا آتا ہے کہ یہ قیامت کے سائنس میں سے ہے کہ لونڈی اپنے ماسٹر کو جنے گی. یعنی اس کی شرح میں علماء لکھتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ اتنے فرعون بن جائیں گے کہ وہ ایز اف دے آر ماسٹرز اینڈ دیئر مدر اینڈ پیرنٹس آر جسٹ سلیوز. وڈ یو سجیسٹ کہ جو ابھی ہماری ینگ بوائز اور گرلز ہیں, مطلب وہ یہ ایٹیٹیوڈ کیسے ڈیولپ کریں, ہاؤ ڈو دے ڈیولپ؟ مطلب یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑا کامن پرابلم ہے اسپیشلی ٹین ایج, جس میں جیسے بچے جاتے ہیں تو پیرنٹس اور بچوں کے کلیشز بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. واٹ ایڈوائز وڈ یو گیو ٹو دوز بوائز اینڈ گرلس جو کہ ٹین ایج میں, جس طرح آپ نے واقعہ بتایا کہ ڈیوورس, وہ کیسے, اگر وہ سن رہے ابھی اور ان کو ریئلائزیشن اگر ہو رہی ہے کہ یار ہم غلط کرتے ہیں, لیکن وہ جب نیکسٹ ٹائم ان کے ساتھ پیرنٹس کو ایسی چیز کرے جو ان کو لگتا جاتی ہے, ہاؤ مطلب وہ کیا اپنی لائف میں چینجز لائیں گے کہ ان کا ریئیکشن اگلے سے بہتر ہونا شروع. اور مجھے لگتا ہے کبھی کبھار ہم سنتے ہیں نا تو موٹیویشن ہوتی ہے, ہم ایک آدھ دفعہ نا ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن دین وی فال بیک اگین ہم اپنی چیزوں میں. اور مجھے کبھی کبھار ایک جو وجہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم وی آر ناٹ کنیکٹڈ ود دا قرآن, وی آر ناٹ کنیکٹ, ہمارا اللہ کے ساتھ بھی وہ رشتہ نہیں ہے, تو ہم دنیا اور باقی چیزوں میں اتنے زیادہ نکل جاتے ہیں کہ ہمارا جو چیز ہمیں آن ٹریک رکھنی چاہیے تھی وہ شاید کنیکشن لوز ہوتا ہے. مے بی یو گائز کین ایڈ ٹو دس. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو چیزیں اللہ سے دعا کریں کہ یار اب میرا ریلیشن پیرنٹس سے ٹھیک نہیں ہے, اس کی اصلاح کر دیں, مجھے توفیق, یہ نہیں کہ ان کو اصلاح کر دیں, مجھے میری اصلاح کر دیں کہ میں ان کو جس طرح وہ ہیں اس طرح سے اڈاپٹ کروں اور ان کو سمجھوں اور ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آؤں. سب سے پہلے دعا کریں. اور دوسری چیز, جو آپ کے ریلیشن پیرنٹس سے ٹھیک نہیں ہے نا, ہو سکتا ہے آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہو, اپنے گناہوں پہ کثرت سے توبہ استغفار کریں گے, یار اب یہ میرے گناہ کی وجہ سے, کہ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم, یہ ایک مصیبت ہے آپ کے اوپر بہت بڑی کہ آپ اپنے پیرنٹس سے تعلق نہیں بنا پا رہے. اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ ویسے تو لائف میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں نا, جتنے بھی, چاہے ہم کسی بھی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, آج ہم پیرنٹس پہ کر رہے ہیں, کل کسی اور پہ کریں گے, لائف جس کی بھی میسڈ اپ ہے اس کا ایک سولوشن تو یہ سیدھا سیدھا ہوتا ہے کہ کنیکٹ ود اللہ سبحانہ وتعالی, کم انٹو دیٹ ریئلائزیشن موڈ, جس میں آپ گناہوں کا وہ ادراک کریں, وہ چیزیں کریں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ کرنے کے بعد نا ہم سبھی لوگ نا اپنی لائف کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ ہماری لائف اچھی ہو جائے. تو میں یہ ایڈوائز کروں گا ایسے جو آپ بتا رہے ہیں نا, کہ جب یور پیرنٹس آر بینگ ٹاکسک ٹو یو نا, اور آپ خاموش رہیں, تو یہ سوچ کے خاموش رہیں کہ اس وقت نا اللہ تعالیٰ میرے رینکس ایلیویٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ میری لائف کے مسائل جو ہے نا وہ مٹا رہے ہیں. تو ایوری ٹائم دے ڈو دس ٹو یو, یو بی پیشنٹ, بی کوائٹ, تھنکنگ آف دیز تھنگس, اینڈ یو ول فائنڈ گریٹ موٹیویشن. اور دوسری بہت امپورٹنٹ چیز میں نے جو پرسنلی ایکسپیرینس بھی کی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وی فارگیٹ, موٹیویشن ملتی ہے, جیسے ابھی ہمیں بھی بہت زیادہ موٹیویشن مل رہی ہے, اور ہم پلان بھی شاید مائنڈ میں کر رہے ہو کہ مجھے کس طرح سے انشاءاللہ اپنے پیرنٹس سے فیوچر میں کرنا ہے. لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اور بڑا نا ریگریٹ ہوتا ہے. لیکن میں نے ایک چیز آزمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نا میں نے کبھی کبھی یہ دعا بھی کی ہے کہ اللہ آئی فارگیٹ, موٹیویشن کے بعد آئی فارگیٹ, پلیز گیو می توفیق کہ میں یہ چیزیں یاد رکھوں. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. پھر sometimes we don't ask Allah subhanahu wa ta'ala for those things جو ہم مس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ذہن سے نا بھول جاتی ہے چیز کہ یار ہم توفیق بھی تو مانگ سکتے ہیں نا, کوئی کام کرنے کی توفیق بھی تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ دیں گے تو کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے, اور ہر نیک عمل جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے. So some practical tips is at least آپ کے 3 meals تو پیرنٹس ساتھ ہونے چاہیے. مطلب اگر آپ دوپہر میں آفس میں ہیں تو ناشتہ پیرنٹس کے ساتھ اور ڈنر پیرنٹس کے ساتھ ہو, اور آپ کے ٹائم پہ نہیں, ان کے ٹائم پہ. چینج یور اسکیجول بیکاز یور پیرنٹس اون یو. ہم کتنی دفعہ اپنے بدترین باس کی تعریفیں کر رہے تو اس کی باتیں سن لیتے ہیں اپنے پیسے کے لیے, جس کے 2 نمبر ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے, اس کے پیتھیٹک اور برا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, ہم سنتے ہیں نا پیسے کے لیے. تو پیرنٹس جو کہ آپ کو اون کرتے ہیں, جینیون ہے, جن کی وجہ سے آپ دنیا میں آئے ہیں اور اللہ کا حکم ہے
وہ اگر آپ سے کوئی بات کریں تو آپ ان کی برداشت نہیں کر سکتے بات. یہ کتنا ڈوئل آئرنی ہے یہ, ٹھیک ہے, ڈوئل پرسنالٹی ہے. You don't have to find a reason. You just go to your parents, آپ پیر دبانے لگ جائیں even when they don't need it. اپنی ایگو سے بیچ میں نہ رہنے کہ میں جو ہے نا بڑا کوئی انسان ہوں, میں تو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں یا میں چیف آپریشنز آفیسر ہوں. نہیں, آپ کچھ بھی نہیں اپنے پیرنٹس سامنے. ان کے وہ اپنے ڈائپر چینج کرتے رہے, ان کی اولاد ہیں آپ, مطلب آپ کے عیبوں کو بھی جانتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ان کے سامنے جو ہے نا اپنی ایگو کو, اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بالکل گرا دیں, ختم کر دیں. اور سب سے پہلے اگر ریلیشن آپ کا خراب ہے تو جا کے ان کے پاس ان سے روئیں, معافی مانگیں کہ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوتی ہے اور مجھے ریئلائز بھی ہوتا ہے, لیکن میں ایم سوری, میں نے ڈیلے کیا اتنا, مجھے بھی احساس ہو رہا ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی کہیں پھسل جاؤں میں, تو مجھے معاف کیجیے گا, میں سنسیئر ہوں. لیکن شیطان اور یہ جو شیطان نا بری چیزوں کو چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے اور اچھی چیزوں مطلب کو نا بڑا کر کے پیش کرتا ہے. جو ماں باپ سے کبھی آپ سے زور مڑ جاتی ہوئی اور انسان ہے, اسے کہتا ہے کہ یاد ہے تجھے مارا تھا, یاد ہے تجھے یہ کہا تھا, یہ زیادتی کی تھی, کچھ بھی نہیں ہے وہ, کچھ بھی نہیں ہے وہ. ماں باپ کے جو احسانات ہمارے پہ ہیں نا, ابھی ہمارے اپنے جو بچے نا جو پیرنٹ بن جاتے ہیں نا, ان کو تو بڑی جلدی ان کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ وائز پرسن از سم ون ہو لرنس فرام دیئر مسٹیکس اینڈ the wiser is the one who learns from other people's mistakes. مطلب اس سے بھی زیادہ وائز. تو جن لوگوں کی ابھی اولاد نہیں ہوئی نا, وہ ویٹ نہ کرے کہ اولادیں ہوں گی اور ہم اس پروسیس میں جائیں اور پھر پیرنٹس کے ساتھ شروع کریں. سمجھ لیں یار 7 8 9 سال تک تو بچہ بالکل ہی پیرنٹس پہ اتنا ڈپینڈنٹ ہے. میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ 8 سال اگر بچہ اتنا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے نا, تو ابھی تو میں 2013 میں آسٹریلیا سے واپس آیا تھا, اس کے بعد 2000 جب ابو کی طبیعت خراب ہوئی تو 6 مہینے پہلے میں واپس پہنچا تھا. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا تھا کہ مجھے بلا لیا, بلکہ والد صاحب کی طبیعت ہی خراب تھی, انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا یار آ جاؤ بس واپس, میں مطلب کیا تو نے باہر رہنا ہے. تو آئی کیم بیک, میں وہاں واپس گیا اور ریزائن سائن کی اور میں 1 مہینے بعد واپس آ گیا. میں ویسے ملنے آیا تھا دسمبر کی چھٹی میں. خیر اچھا, تو 2013 سے لے کے یہ 8 سال ہی ہے نا. تو میں سوچا یار یہ 8 سال میں نے کیا کیا, وہی والد صاحب کے لیے, والدہ کے لیے. اور وہ جو 8 سال ہوتے ہیں جو بچے بالکل صبح سے لے کے رات تک 24/7 ڈیوٹی ہے پیرنٹس کی, اسپیشلی کروٹ بھی آپ ہی بدلتے ہیں. مطلب کیا کچھ نہیں کر رہے, آپ کے ماں باپ نے پیمپر سے لے کر آپ کو کھلایا پلایا بٹھایا دھلایا, مطلب ہر چیز پیرنٹس نے آپ کی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ہے نا کہ آؤٹ آف آل دا اینیملز صرف انسان کا جو بچہ ہوتا ہے نا اس کو اتنی کیئر چاہیے ہوتی ہے, یو نو. باقی اینیملز کا تو فوراً سے کھڑا ہو جاتا ہے, انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے چند گھنٹوں میں. لیکن صرف انسان کا جو بچہ ہے اس کو اتنے سال لگ جاتے ہیں, یو نو. اور یہ دس شوز یو the status of parents, they have to do all the nourishment. اور وہ ہنسی خوشی کر رہے ہوتے, مطلب یہ کوئی اس کے لیے کبھی پیرنٹس آپ کے اوپر اس طرح نہیں کہ امیجن کریں پیرنٹس کبھی آپ کو بچے کو نا فیڈ کی ضرورت ہے, دودھ کی ضرورت ہے, یار ابھی میرا دل نہیں کر رہا, نہیں دیتے یار. ان مائی بیچلر لائف نا میں سوچا کرتا تھا کہ یار کیا یار بچے مطلب نہیں کیا, یو نو, مطلب I would never stand up in middle of the night اور میں بچے کو میں I cannot do this یار, مطلب. اور یقین کریں یار کہ جب بھی ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ رات کو میرے کسی بیٹے کو کوئی مسئلہ ہوا ہے, یو نو, I don't know مجھ میں کہاں سے ہمت آئی ہے, I don't know کہ میری نیند کہاں گئی ہے, نیند اڑ جاتی ہے. ہاں, مجھے واللہ نہیں پتا چلا کہ میں ساری رات اس کو یا 2-3 گھنٹے کم از کم اس پہ شولڈر پہ ڈال کے میں کیسے واک کرتا رہا ہوں اس نیند کی حالت میں. I would never have imagined in my university days. Exactly. اللہ پر جو شخص شعر تھے نا, اس کا ترجمہ بھی یہ تھا کہ تجھے بخار ہوتا تھا تو تیرا بخار مجھ میں ٹرانسفر ہو جاتا تھا اور میں تڑپتا تھا تیرے بخار کو دیکھ کے, اور تجھے نیند نہیں آتی تھی, میں تجھے سلا کے اپنی نیند کو اڑا دیتا تھا. اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جو جوانی تھی نا, ہڈیوں کی جو میرا رس تھا جوانی کا, وہ میں نے تیری ہڈیوں میں ڈالا اور میں بوڑھا ہو گیا اور میری کمر جھک گئی اور تیری کمر سیدھی ہو گئی, تو جوان ہو گیا. اب تو اللہ کے نبی کے پاس آ گیا اور کہتا ہے کہ میرا باپ مجھ پہ خاص ہوتا ہے. سو ڈونٹ برن یور برجز ٹو جنہ. ایک شیخ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے, شیخ توفیق چودھری, ایک بیٹے لڑکے نے پوچھا کہ کین آئی میری وداؤٹ آسکنگ مائی پیرنٹس. حالانکہ شرعی حکم تو ہے کہ یس یو کین میری مرد کے لیے, لیکن شیخ نے کہا یس یو کین بٹ یو آر برننگ یور برجز ٹو جنہ. تو یہ سوچ لو کہ اگر ماں کو دکھ ہوا, اگر ہم احادیث پڑھے نا کہ لوگوں کو دکھ پہنچانا اور کتنا بڑا گناہ ہے, اور اللہ کے نبی سے پوچھا کہ سب سے افضل نیکی کیا ہے, فرمایا تدخل السرور علی قلب مومن, کسی مومن انسان کے دل میں خوشی کو ڈال دینا. امیجن اپنی ماں کے دل میں خوشی کو ڈالنا یا باپ کے دل میں خوشی کو ڈالنا, امیجن دیٹ ریوارڈ. بات یہ ہے کہ ابن قیم الجوزی فرماتے ہیں کہ the greatest fiqh of this deen is to know the priorities. ہماری پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں, سو بیلنس اٹ آؤٹ. یس کیا آج طاق رات ہے, آج رات عبادت کی رات ہے, تو ڈیڈیکیٹ
your night for tahajjud and Quran, لیکن don't leave parents. اگلا جو 11 مہینے ہیں اگلے رمضان تک میک شیور کہ آپ اپنی زندگی میں یہ بنائیں کہ آئی ہیو ٹو ڈیولپ مائی ریلیشن ود مائی پیرنٹس فار یور آخرہ اینڈ فار یور دنیا. ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے انشاءاللہ سے. سو بارک اللہ فیکم, اٹ واز اے ونڈرفل سیشن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق دے اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی عمل کی توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ. آج آئی ایم سوری ہمارا ٹی وی کچھ ٹھیک نہیں ہے تو وی ول ناٹ بی ٹیکنگ یور کامنٹس ٹوڈے. ہم انشاءاللہ مزمل کل سے ہو جائے گا انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ ہم آپ لوگ کامنٹس بھی لیں گے بیچ میں بھی اور اینڈ میں بھی انشاءاللہ. سی یو گائز ٹمارو انشاءاللہ ود another topic, same time same place with a new guest as well. کیونکہ 4th guest ہوں گے انشاءاللہ. خورم بھی تمہارے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.